وہ لڑکی ہے سب سے جدا ایپیسوڈ 2 مغلیہ سلطنت کی۔ جی بالکل پرفیکٹ یاد ہے مجھے۔ فخریہ گردن ہلا کر اس نے ایک طویل سانس فضا کے سپرد کی۔ دوراب ہنوز ہونک پن کا شکار تھا۔ بابر 1526 میں بھارت آیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کی جنریشن کچھ یوں ہے: بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کا بیٹا اکبر، اکبر کا بیٹا جہانگیر، جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں اور شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد اچھا ہوا انگریز آ گئے، ورنہ اس سلسلے کو یاد کرتے تو میری اپنی یادداشت۔ جسٹ شٹ اپ مس اقصیٰ، اٹس اے میتھس کلاس۔ زور سے پیپر والا پنجہ ڈیسک پر مارتے وہ دھاڑا۔ جواباً اپنی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہی تھی اقصیٰ سمیت پوری کلاس اچھل کے رہ گئی۔ سر وہ آپ نے I said shut up and get lost from my class right now۔ غصے سے تمتما اٹھے چہرے کے ساتھ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں پہلے ہی 2-3 اسٹوڈنٹس کسی وجہ سے کھڑے تھے۔ دل اب مجھے مت روکنا، میں نے اکرام انکل سے ان کی شکایت ضرور لگانی ہے۔ دوراب پر بس نہیں چلا تو سندل کو دھمکاتی پیر پٹکتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی روحانسی آواز پر سر اٹھا کر اس کی چھوٹی سی پشت دیکھتے سندل کو ڈھیروں تعصب نے حصار میں لے لیا تھا۔ اقصیٰ آج اس کے ضد کرنے پر فقط اس کے لیے یونیورسٹی آئی تھی، ورنہ رات ہی اس نے اپنا ارادہ بتا دیا تھا۔ اب سندل کا ننھا سا دل اسے ملامت کر رہا تھا۔ اقصیٰ جیسے زندگی سے بھرپور ہمہ وقت ہنسنے مسکرانے محفل کے روح رواں لوگ واقعی اداس نہیں بھاتے۔ خوشی تو خیر دوراب کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ اکرام صاحب اور خود اکمل صاحب نے بالخصوص اس سے اقصیٰ کو نرمی سے ڈیل کرنے کی گزارش کی تھی۔ وہ خود بھی جانتا تھا اقصیٰ ایک لاپرواہ لاؤبالی سی لڑکی ہے۔ اس کی سختی کا بھی اس کے شوق و شریر مزاج پر کچھ اثر نہیں ہونا، لیکن یہ ضروری تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا ابھی بظاہر منہ لٹکا کر کھڑی محترمہ کچھ دیر بعد اکرام انکل کے آفس میں ہمدردیاں بٹورتی ہوئی شکایت کا پٹورا کھولے پائی جائے گی۔ السلام علیکم بھائی جی۔ وہ ڈیرے پر کسانوں کے ساتھ کسی مسئلے پر تبادلہ خیال کر رہا تھا جب تھکا تھکا سا فارمل سوٹ میں ملبوس سرفراز وہاں حاضر ہوا۔ وعلیکم السلام۔ ایسا کرو منہ ہاتھ دھو کر پہلے ماں صاحب نے ڈبہ بھیجا ہے کھا لو پھر بات ہوتی ہے۔ سرسری سا لہجہ اپناتے وہ واپس مقابل معمر شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن بھائی جی یہ تو آپ کے لیے ہے۔ پاس کھڑے ملازم نے کچھ کہنا چاہا لیکن معراج کی اٹھی نگاہ نے اس کے لب سی دیے۔ تم ابھی تک کھڑے ہو؟ جاؤ بھائی جلدی سے کھا لو پھر آ کر ذرا تفصیل سے بتاؤ، پھر مجھے حویلی کے لیے نکلنا ہے۔ سرفراز کو ہنوز کھڑا دیکھ وہ بولا تو وہ سر ہلاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مقابل بیٹھے لوگ بھی کچھ دیر میں چلے گئے تھے۔ پاس کھڑا ملازم ہاتھ باندھے مؤدب سا کھڑا الجھی نگاہوں سے کاغذات الٹ پلٹ رہے معراج کو دیکھ رہا تھا، جس کی شکن آلود پیشانی پر تھکن نمایاں تھی۔ صبح سے وہ بھوکا پیاسا گاؤں والوں کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ ماں صاحب نے ڈبہ بھیجنے پر اس نے خود کہا تھا ان لوگوں سے فارغ ہوتے ہی کھانا چن دے، اور اب بنا سوچے سمجھے اپنے منہ کا نوالا اس نے ایک معمولی سے ملازم کو دے دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو بھائی، کچھ کہنا ہے تو کہہ ڈالو۔ وہ بھائی جی آپ بھی تو بھوکے ہیں، مطلب۔ اچانک معراج کے نگاہ اٹھانے پر وہ بے طرح خوفزدہ ہوا تھا۔ رزق اپنا پیٹ خود تلاش کرتا ہے، ورنہ اتنی استطاعت کسی کی نہیں جو کسی کے منہ کا نوالا اپنے منہ میں ڈال لے۔ اب ایسا کرو تم حویلی چلے جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہوگی، اور ہاں ماں صاحب کو مت بتانا کچھ، وہ خامخواہ ہی پریشان ہوں گی۔ اس کے تحمل سے کہنے پر ملازم اسبات میں سر ہلاتا حکم بجا لایا۔ اس کی آنکھوں میں جو معراج کے لیے احترام و عقیدت تھی وہ گاؤں کے ہر دوسرے شخص کی آنکھوں میں معراج سکندر کے لیے پائی جاتی تھی۔ لیکن سچ یہ بھی تھا کہ بظاہر لوگ اس کی شخصیت کے رعب سے خاصا ہراساں رہتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ بنا کسی بات پر بالکل بھی نہیں بگڑتا تھا، تب تک جب تک بات خاندان کی عزت و ناموس، بابا صاحب کے مان و مرتبے اور بڑے بابا صاحب کے اصول و روایات پر نہ آ جائے۔ اچھا بھئی اب بتاؤ نہر والی زمین کا کیا بنا؟ اس کی رجسٹری ہو گئی ہے؟ معراج کے اشارے پر سرفراز مقابل رکھی چارپائی پر بیٹھا۔ اور پانی کے مسئلے کا؟ اس کے لیے آفیسر نے اگلے ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اسے اپنے کسی سینئر کی اجازت درکار ہے۔ سب بہانے ہوتے ہیں ان دوگلے رشوت خوروں کے۔ یہی مسئلہ غریب کسانوں کی بجائے کسی نامی گرامی شخصیت کا ہوتا تو عرضی ڈالنے کی نوبت تک نہ آتی۔ واپس ایک ہفتہ سن کر یکا یک معراج نے مشتعل ہو کر ٹیبل کی سطح پر ہاتھ مارا تھا۔ بھائی جی شانت یار۔ کیا شانت؟ ہاں دیکھا ہے تم نے، اگر ایک اور ہفتہ کھیتوں کو پانی نہیں ملا تو فصل جل کے راکھ ہو جائے گی۔ کسانوں کی انتھک محنت، ان کے افراد
خاندان کی امید سب ملیا میٹ ہو جائے گی۔ ان شہری بےحس لوگوں کا کیا کیا جائے؟ بھوکے تو بیچارے معصوم کیا جائے گا، بھوکے تو بیچارے معصوم کسان مریں گے۔ تنفر سے ایک شانے سے دوسرے شانے پر چادر منتقل کرتا وہ اشتعال سے تمتما اٹھے چہرے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ صبح سے وہ کسانوں کے ساتھ مل کر فصل کے متعلق کی بات کر رہا تھا، خود جا کر وہ فصل دیکھ کر بھی آیا تھا جس میں اب پانی ڈالا جانا از حد ضروری تھا ورنہ سب ختم ہو جانا تھا۔ آفیسرز کے انہیں نخروں کی وجہ سے انہوں نے فصل کی بویائی سے پہلے ہی عرض ڈالی تھی، لیکن بے ضمیر عہدے داران نے ہفتہ ہفتہ کر کے وہی وقت لے آئے تھے۔ ایسے میں معراج کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا کچھ غیر متوقع نہیں تھا۔ اس کا طوفانی غصہ ہی وجہ تھی جو اس مسئلے کو بابا صاحب خود دیکھ رہے تھے۔ بھائی جی پرسکون ہو جائیں یار، آفیسر نے تو کہا تھا کہ 2 دن بعد معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن بابا صاحب نے ہی کہا تھا کہ 1 ہفتے میں سب فائنل کر کے رکھیں وہ، کیونکہ اگلے ہفتے بابا صاحب کو آپ کے چچا صاحب کی طرف کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ اسے زخمی شیر کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹتا دیکھ سرفراز نے قصداً چچا صاحب کا ذکر چھیڑا۔ چچا صاحب کی طرف؟ معراج کا ٹھٹکنا 100% یقینی تھا۔ جی چچا صاحب کی طرف، مجھے تو لگ رہا ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے بھائی جی۔ سرفراز راز ترانہ انداز میں اس کے شانے پر جھکا۔ بابا صاحب ماں صاحب کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے رہے تھے، لگتا ہے کوئی خاص مقصد ہے؟ مطلب؟ سرفراز کے ذو معنی انداز پر معراج کی پرشکن پیشانی کے بل سوالیہ انداز میں قریب آئے۔ پہلے آپ یہ بتائیں آپ کے چچا صاحب کی کوئی دختر نیک اختر ہے؟ فضول گوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی فضول گوئی کی ہی نہیں بھائی جی، لیکن آپ کی تیز چھٹی حس کا بھی میں بڑا قائل ہوں، اور مجھے لگتا ہے میری تیز چھٹی حس بھی آپ ہی کی صحبت کا اعجاز ہے، اور میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ عنقریب میری درینہ خواہش پوری ہونے والی ہے، اور میری شہری چھوڑیں بھائی جی۔ سرفراز کی پتلی گردن اس کی زبان کی گستاخیوں کی پاداش میں حسب سابق معراج کے آہنی شکنجے میں تھی۔ کہا تھا نا بکواس نہیں کرنا تم نے؟ دباؤ بڑھاتے معراج نے آنکھیں نکالیں۔ ہاں لیکن مجھے جو لگا، چھوڑ دیں یار، میں آنے والی 7 نسلوں کی توبہ۔ اف بھائی جی جان نکال دیتے ہیں یار، بچے کی آپ بنا جم خانہ گئے یہ حالت ہے، چلے گئے تو آپ نے مسل کے رکھ دینا ہے۔ اچھی خاصی تواضع کے بعد بھی سرفراز کی زبان کو سکون نہیں تھا۔ گاؤں کے شیر جوانوں کو بھلا مشینوں سے کسرت کرنے کی کیا ضرورت، لیکن شہر کی خراب عادتوں نے تمہیں بھی بگاڑ کر ماچس کی تیلی بنا دیا ہے۔ بدن میں گوشت ہے نہ جان۔ اس کے دبلے پتلے وجود کو جھٹکا دیتے معراج کا اشارہ اس کے صبح دیر تک سونے کی طرف تھا۔ کوشش تو کرتا ہوں بھائی جی، پر ہوتا نہیں ہے۔ سرفراز کا منہ لٹکا۔ پھر سے کوشش؟ معراج نے آنکھیں سکیڑ کر لفظ کوشش کو اچکا، کیونکہ ہمیشہ سرفراز کی تان کوشش پر ہی ٹوٹتی تھی۔ اچھا میری کوشش چھوڑیں، آپ یہ تو بتائیں چچا صاحب کی کوئی صاحبزادی ہے یا میں ایویں خواب بن رہا ہوں؟ حفظ ما تقدم کے تحت فاصلہ بنا کر سرفراز باز نہ آیا تھا۔ اکلوتی بیٹی ہے جسے سچی جان نے کبھی حویلی آنے کی اجازت نہیں دی۔ معراج واپس سے کاغذات کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ ہاں بچپن میں دیکھا تھا، جب وہ کچھ 1.5-2 سال کی تھی۔ اس کے بعد نہ وہ یہاں آئی نہ میں وہاں جانے کی تکلیف کی۔ سرسری سا لہجہ اپناتے معراج نے شانے جھاڑے، نقوش اس کے ہنوز تمتما رہے تھے۔ ہیں بھائی جی آپ نے اپنی اکلوتی کزن کو نہیں دیکھا؟ سرفراز نے تحیر سے آنکھیں پھیلائے اپنے بھائی جی کا لاپرواہ انداز دیکھا جو اپنے سے جڑے رشتوں کو لے کر از حد حساس تھا۔ ہاں کیونکہ میری چچی صاحب کو گاؤں کے لوگ کچھ خاص نہیں بھاتے، خاص کر مجھ سے اور دادا صاحب سے ان کے مزاج نہیں ملتے۔ حویلی کا ماحول، حویلی کے لوگوں کے متعلق ان کی بھی سوچ باقی شہریوں جیسی ہی ہے کہ زمین جاگیردار والے لوگ تمیز و اخلاق سے عاری، تسلط پسند، تقیانوسی ہوتے ہیں، انہیں عورتوں کی عزت کرنی نہیں آتی وغیرہ وغیرہ۔ ان کی نظر میں تائشہ کی 17ویں جماعت تک تعلیم اور گاؤں میں لڑکیوں کے لیے 12ویں جماعت تک سکول بھی شاید ہماری روایتی تقیانوسی سوچ کا ہی حصہ ہے۔ سرفراز کے متوقع تمام سوالات کا اکٹھے جواب دیتے وہ استہزائیہ ہنسا۔ خیر ہر کوئی اپنی سوچ میں آزاد ہے۔ اچھا پرسوں تائشہ کے سکول کچھ دستاویزات جا کر لانی ہے، شہر سے یاد کروانا۔ معراج جھک کر فائلز اٹھاتا خود ہی موضوع بدل چکا تھا۔ بھائی جی کبھی آپ نے اپنی چچی صاحب کی سوچ بدلنے کی کوشش نہیں کی؟ مجھے کیا کرنا ہے ان کی سوچ بدل کر؟ وہ اچنبے سے مڑا، پھر تنبیہ کرنے کے انداز میں گویا ہوا۔ تم ہی فضول گوئی کم کرو، اور فضول سوچنے کی تو قطعی ضرورت نہیں ہے۔
چادر مضبوط شانے پر درست کرتے اپنی طرف سے وہ اس لا یعنی موضوع کو سمیٹ کر جیپ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پیچھے سرفراز لب بھینچ کر اس کی چوڑی پشت تکے جا رہا تھا۔ بابا صاحب کو اس نے صاف کہتے سنا تھا کہ وہ وہاں اپنی امانت لینے جا رہے ہیں اور یہاں معراج اپنے پروں پر پانی پڑنے دینے کا قائل نہیں تھا۔ اف خدایا، یہ لڑکی ہے یا ٹیلی ویژن؟ موقع اور مقابل دیکھ فوراً چینل سیٹ کر لیتی ہے، ڈرامہ کوئین۔ حسب توقع پرنسپل آفس میں ایک جانب رکھے آرام دہ صوفے پر بیٹھے پریشان اکرام صاحب لب بمہر معصومیت و مظلومیت کی انتہا پہ کھڑی اقصیٰ کی تمام شکایتوں کی لسٹ سماعت فرماتے حقیقتاً اپنا ضبط کمال آزما رہے تھے۔ دوسری طرف اپنی شان میں رطب اللسان محترمہ کے ارشادات سے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ فیض یاب ہو رہا دراب حقیقتاً اس لڑکی کی کارستانیوں پر جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ انکل آپ ہی بتائیں، ایک ذرا سا ٹیسٹ نہ لکھنے پر، تھوڑا سا کلاس میں لیٹ ہونے پر کون معصوم سی بچی کو پوری کلاس کے سامنے کلاس سے باہر نکال دیتا ہے؟ مگر مچ کے آنسو بہانے کی کوشش بے طرح ناکام ہونے کے باوجود اس کی اداکاری عروج پر تھی۔ اکرام صاحب نے ایک سچے ہمدرد کی طرح تعصب سے سر ہلایا۔ اب تعصب انہیں اپنی حالت پر تھا یا مقابل پر، اس کی تفریق ایک الگ چیز تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں انکل، وہ اتنی زور سے کلاس میں گیٹ لاسٹ کر کے دھاڑے گویا درجن بھر میزائل کو اکٹھے خلا میں لانچ کر دیا گیا ہو۔ اکرام صاحب کے فقط سر ہلانے پر اکتفا کرنے پر اب کے اقصیٰ نے آنکھوں کا حجم پھیلاتے گویا مبالغہ آرائی کی حد ہی کر دی تھی۔ اکرام صاحب اس کی معصوم شکل دیکھ کر رہ گئے۔ اچھا پہلے آپ یہ بتائیں، بیٹی ہوں نا میں آپ کی، پیار کرتے ہیں نا آپ مجھ سے؟ اتنی مبالغہ آرائی کے باوجود انہیں مشتعل نہ ہوتا دیکھ اب کے جذباتی حربہ آزمایا۔ بالکل میرے بچے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ اکمل سے زیادہ میری بیٹی ہو۔ اکرام صاحب نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ توبہ، میں تو سمجھتا تھا فقط میرے گھر 2 ڈرامہ کمپنی رہتے ہیں، یہ محترمہ تو ان کی بھی استاد ہے۔ دراب نے باضابطہ کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ یہ سب کس کے لیے؟ دفاتن پیون کو پیزا کوک لیے اندر داخل ہوتا دیکھ دروازے کے قریب کھڑے دراب نے حیرت چھپاتے پوچھا، سلام سر جی، یہ اقصیٰ بی بی کے لیے ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی ڈرائنگ روم ہے جہاں شایان شان محترمہ کی خاطر تواضع ہو؟ وہ تو نہیں معلوم سر جی، لیکن اقصیٰ بی بی جب بھی سر جی کے آفس آتی ہیں یہی لیتی ہیں۔ پیون نے بدتیسی کی نمائش کرتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو دراب سمجھنے کے انداز میں سر ہلا گیا۔ اس لڑکی سے اب وہ کچھ بھی توقع کر سکتا تھا۔ یہ دیکھو بھائی، آ گیا ہماری بیٹی کا فیوریٹ سنیک، چلو اچھے بچوں کی طرح یہ ختم کرو، شاباش۔ اس کی تمام شکایتوں کی فہرست پر فل سٹاپ لگانے کا یہی طریقہ اکرام صاحب کو نظر آیا تھا۔ نہیں، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ انہیں ڈانٹیں گے، تبھی میں کہوں گی۔ دل للچانے کے باوجود وہ اپنا مقصد نہیں بھولی تھی۔ بیٹا ایسے کیسے؟ میرا مطلب ہے استاد کی ڈانٹ طالب علم کے بھلے کے لیے ہوتی ہے نا، وہ سزا تھوڑی نہ ہوتی ہے، اس سے تو ہم سیکھتے ہیں۔ اکرام صاحب برے پھنسے تھے۔ ہاں تو کیا وہ بچوں کو اپنے کال سے مکرنا سکھا رہے ہیں؟ بتاؤ بھلا، پہلے کہا آپ کو جو یاد ہے وہ سنائیں، اور جب اتنی مشکل ٹاپک کو سنایا تو کلاس سے نکال دیا۔ میں نے کوئی فلم کی کہانی تو نہیں سنائی تھی، ورنہ میں سنا سکتی تھی لاسٹ نائٹ والی بورنگ فلم کی کہانی جس میں ہیرو بیچارہ مر گیا اور ہیروئن پہاڑوں کی نظر ہو گئی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈانٹا مجھے۔ بتاؤ بھلا، کال سے آپ مکر جائیں اور سزا ہمیں ملے۔ پیزا باکس کھول کر دوسرے ہاتھ میں کوک کا کین اٹھاتے اس نے خودکی سے منہ بلایا۔ اس کی بات کی نوعیت ہونک بنے اکرام صاحب کے تو خیر خاک پلے نہیں پڑی تھی، جس کے پڑی تھی اس نے سختی سے جبڑے بھینچ کر کھا جانے والی نظروں سے گھورنے پر اکتفا کیا۔ اچھا بیٹا، آپ کو میرے اور اپنے ڈیڈی کے اسکول ٹائم فرینڈ میجر احمد انکل یاد ہیں؟ اکرام صاحب کو محسوس ہوا اب اقصیٰ کو دراب کی اصل شناخت معلوم ہو جانی چاہیے۔ بالکل یاد ہے۔ آپ کو لگتا ہے میری میموری اتنی ویک ہے؟ بالکل، مصطفیٰ کی میموری تو اتنی شارپ ہے کہ انہیں 400 سال پرانی مغلیہ ہسٹری ازبر ہے، بجائے 4 سال پرانے سلیبس کے۔ دراب نے اس شیخی پر دانت کچکچائے، کیونکہ اسے یقین واثق تھا اقصیٰ کو 15-16 سال قبل ہوئی ملاقات قطعی یاد نہیں ہوگی۔ دراب خود تب بچہ ہی تھا جب فاروقی منزل میں رکھی آخری پارٹی میں وہ اکمل صاحب کی فیملی سے ملا تھا۔ اس کے بعد احمد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ اس کے چند سال بعد ہی احمد صاحب اپنا فرض ادا کرتے
जामे शहादत नोश फरमा कर उसे तन्हा छोड़ गए। उन्हें याद कर दुराब का दिल भारी होने लगा था जब अक्सा की खनकती आवाज़ ने वापस तवज्जो अपनी जानिब करवा ली। कितने स्वीट थे ना अहमद अंकल, आप दोनों से ज़्यादा प्यार करते थे वो मुझसे। वो यूं मुस्कुराई गोया कल ही की बात हो। मुझे तो ये भी याद है लास्ट टाइम हम अंकल से उनके घर पार्टी में मिले थे और उनके खड़ूस बेटे ने गलती से जानबूझकर आफताब को गिराने पर बच्ची समझकर मुझे जोर से डांटा था। बिल्कुल फारूकी सर की तरह। खूबसूरत यादों के साथ अक्सा का सालों पुराना गम भी ताज़ा हुआ था। जबकि दुराब असरनो उसकी याददाश्त पर हैरान था, साथ ही उसके जहन में फूले गालों, शरीर आंखों वाली सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस बच्ची की बेहद धुंधली छवि लहराई थी। बेटा, ये गलती से जानकर कैसे गिराते हैं? इकराम साहब की सुई इस सतर पर अटकी थी। सिंपल अंकल, मैं जानती थी कि अगर मैं पीछे से कुर्सी खींच दूंगी तो आफताब गिर जाएगा, लेकिन मेरा दिल कर रहा था तो मैंने खींच दी। उसके आंखें पटपटा कर बताने पर इकराम साहब का मुंह खुला। बेटा आपने? उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन वो कता कलाम कर गई। असल मज़ा तो इसके बाद आया था अंकल, जब अहमद अंकल ने खामखा शोखा हो रहे बेटे को ज़ोर से डांटा। हाय बस, आप एक बार वैसे ही मेजर स्टाइल में डांट दें खड़ूस सर फारूकी को। दूसरा कोक का कैन उठाते उसने मज़े से फरमाइश की थी, जैसे डांटने की नहीं एक कोक कैन की बात हो। बेटा, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेजर स्टाइल में कैसे डांट सकता हूँ? इकराम साहब ने बेचारगी से सीने पर मजबूत बाजू बांधे एन उसकी पुष्ट पर आ खड़े हुए दुराब को देखा, जो उन्हें कुछ ना बताने का इशारा कर रहा था। ये भी सही है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। अब कुछ भी है, सर फारूकी उस्ताद है मेरे, इसलिए उनका केस लेकर मैं आपके पास आई हूँ, वरना आप तो जानते ही हैं मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। मैंने डैडी से सारी ट्रेनिंग ली हुई है। अगर फारूकी सर की जगह अहमद अंकल का वो बेटा होता तो देखते आप मैं कैसे। यकायक जोश में आकर वो छोटे से हाथ का मुक्का बनाकर खड़ी हुई दफातन पुष्ट पर खड़ा फौलादी वजूद रूबरू हुआ और अक्सा के 14 तबक रोशन हो गए। हाय अल्लाह, मर गई, मेरा सर तोड़ दिया। उफ अंकल, जल्दी से एम्बुलेंस कॉल करें, साथ डैडी को भी कॉल करके बता दें उनकी इकलौती औलाद अल्लाह को प्यारी होने लगी है। अल्लाह अल्लाह। दोनों हाथों में सर थाम कर सोफे पर गिरते बकौल दुराब के वो दुहाई चैनल सेट कर चुकी थी। आह अंकल, करें ना, बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। किसी किस्म की हमदर्दाना अल्फाज समाज से ना टकराने पर उसकी दुहाई में कुछ और दर्द की आमेजिश शामिल हुई। ओह, तो ये है स्ट्रॉन्ग अक्सा अकमल, खड़ूस सर फारूकी। इस्तेहज़ाइया आवाज़ पर पट से उसकी आंखें खुली। अंकल, कहीं आप मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? दूसरा ख्याल जो आया अपनी तन्हाई का था। तेज़ी से इकराम साहब की तलाश में साइड पर हाथ भी मारने लगी। मिस अक्सा, रिश्तेदारियां और उसके तकाजे घर तक महदूद रहें, यही बेहतर है। फिल वक्त वो आपके प्रिंसिपल हैं, सो बिहेव योरसेल्फ। दुराब ने जताने वाले अंदाज में उसे फिर इकराम साहब को देखा, जो मुसलसल उसे नरमी से डील करने का इशारा कर रहे थे। प्रिंसिपल होंगे वो आपके, मेरे तो अंकल हैं जिनकी गोद में खेल कर मैं बड़ी हुई हूँ। लम्हा लगा था उसे दर्द बुलाकर इतराते हुए दुराब पर अपनी पहुँच बावर कराने में। यही उनकी बदकिस्मती है। अंकल उसकी पहुँच से मुकाबिल की ज़रा मुतासिर ना होने पर वो रूहानसी होती इकराम साहब के करीब हुई। बेटा आप जाएं, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है ना, मैं आपके प्रोफेसर से बात करता हूँ। इकराम साहब ने बद्दिक्कत उसके बाल सहलाते पुचकारा। उनसे एक वक्त में सिर्फ एक ही फरीक हैंडल हो सकता था, सो दूसरे का मंजर से गायब होना अजहद ज़रूरी था, वरना उनकी दुर्गत हकीकतन सैंडविच जैसी हो जानी थी, क्योंकि दोनों ही मजाजन हम अक्स थे। अंकल बात नहीं करनी है, अहमद अंकल के स्टाइल में डांट कर सारे ढीले नट बोल्ट टाइट करने हैं। इन्होंने आपकी प्यारी सी मासूम सी बेटी को डांटा है, भूलना नहीं है आपने। ओके, मैं चलती हूँ। चूँकि उसकी तरले वास्ते पर मुश्तमिल ऊंची घुसर फुसर दुराब की समात से महफूज नहीं थी, वो पुश्त पर बाजू बांधे तब तक उसे घूरता रहा जब तक वो दरवाज़ा अबूर न कर गई। अंकल सॉरी अंकल, मुझे याद आया, बॉक्स में एक स्लाइस रह गया था, वेस्ट हो जाएगा ना। दुराब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था जब वो आंधी तूफान बनी
पिज्ज़ा के आखिरी स्लाइस को रेस्क्यू करने वारिद हुई। बाय बाय अंकल। फिर हवा की तेजी से रफू चक्कर भी हो गई। ये वाकई अकमल अंकल की बायोलॉजिकल बेटी है या अंकल ने इस अजीबो गरीब मखलूक को ऑनलाइन ऑर्डर किया था जो ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। दुराब ने नहायत संजीदा इस्तेफामिया निगाह उनकी तरफ उठाई। ऐसे तो ना कहो, हमारी बेटी थोड़ी सी शरारती है लेकिन है बहुत प्यारी नटखट सी गुड़िया। इकराम साहब के लब खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराए। माजरत के साथ अंकल, गुड़िया नहीं आफत की पुड़िया है बुरी। दुराब को मोहतरमा के लिए ऐसे नाजुक अल्फाज कुछ खास ना भाई थे। अरे भाई, तुम तो वाकई हमारी बेटी के पीछे पड़ गए हो। इकराम साहब ने मसनूई खुफकी से उसे घूरा। अल्लाह ना करे मुझ पर वो नौबत आए। अच्छा बैठ जाओ बरखुरदार और बताओ क्यों हमारी मासूम सी बच्ची को मिसाइल जितनी भारी आवाज में गेट लॉस्ट कहा? रेल के इंजन जैसी आवाज में भी कहते तो हमारी फर्माबरदार बच्ची ने कौन सा हुक्म अदूली करनी थी? उसके बिगड़े नकूश से महजूज होते इकराम साहब ने मुस्कुराहट दबाई। दुराब ने उन्हें सख्त घूरी से नवाजा। आपकी फर्माबरदार बच्ची की फर्माबरदारी को 1000 तोपों की सलामी, साथ उनकी कारिस्तानियों से यूं अनजान बनने की कामयाब अदाकारी पर आप भी खराज तहसीन के हकदार हैं। दुराब ने जताती नज़रों से उन्हें देखा जिस पर वो चाहकर भी बेसाख्ता मुस्कुराहट रोक न सके। फिर भी मैं बनफ्से नफीस उन पर रोशनी डालने की सादत हासिल करना चाहूँगा। जले बुने अंदाज पर अब वो शुरू हो गया था। क्लास में लेट आना तो बिलाशुबा आपकी मासूम बच्ची की मजबूरी है क्योंकि रास्ते में पेशावर फ्रॉड लोगों से उन्हें निपटना होता है और फिर क्लास में आकर कम से कम 5-6 स्टूडेंट्स के साथ शरारत भी उनकी मजबूरी की फहरिस्त में शामिल है क्योंकि अब उनका दिल कर रहा होता है ऐसा करने को, तो वो दिल कैसे मार सकती हैं? दुराब ने दांत पीसे। इकराम साहब सख्ती से लब दांतों तले दबाए कहकहा रोकने की कोशिश में सुर्ख हो रहे थे और दुराब मज़ीद तप गया था। और बात मिसाइल वाली डांट की करें तो अव्वल तो आपकी चहीती ने टेस्ट पेपर पर सिवाय अपना फखरिया तारुफ देने के मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, और बाद में मेरे जनरेशन ऑफ सी लैंग्वेज पूछने पर जानना चाहेंगे उन्होंने किस जनरेशन पर रोशनी डाली? किस? मुगलिया सल्तनत की हिस्ट्री, बाबर भारत कब आया था, उसका बेटा कौन था, पोता कौन था, वगैरह वगैरह जब्त से बताते दुराब के नकूश तन उठे थे। साथ इकराम साहब का कहकहा भी उबल पड़ा। अंकल? हाँ, मुगलिया सल्तनत की हिस्ट्री, हाँ भाई, ऐसे यूनिक जवाब तो बकौल आपके हमारी चहीती ही दे सकती है। इकराम साहब हंस हंस कर बेहाल हो रहे थे। अब आप कहकहा लगाकर मेरा मज़ीद दिल ना जलाएं, जो पहले ही आपकी चहीती को सारा कारनामा अंजाम देने के बाद हमदर्दियां बटोरते हुए दावत उड़ाता देखकर जला भुना बैठा है। दुराब ने बुरा मनाया। बरखुरदार, गलती तुम्हारी भी है। जब 5 दिन पहले की प्रॉब्लम्स वो नहीं सॉल्व कर सकी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी 4 साल पुराना बाप दोहराने की? इकराम साहब अक्सा के हामी हुए। हाँ, आप भी मेरी ही गलती निकालें। इस पहलू पर आप गौर क्यों नहीं फरमा रहे? जिन मोहतरमा को 4 साल पुराना इंपॉर्टेंट सिलेबस याद नहीं है, उन्हें 14 साल पुरानी बात कैसे अजबर है? दुराब ने खुफकी से एतराज़ उठाया। मुझे माफ़ करो भाई, दोनों ने मिलकर मुझे सच में सैंडविच बना दिया है। खैर मुझे ये बताओ, दोनों शहजादे कैसे हैं? इकराम साहब ने खुद मौजू बदल दिया क्योंकि अक्सा और उसकी कारिस्तानियाँ एक ना तमाम मौजू था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बस जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं दोनों बच्चे बनते जा रहे हैं। उन दोनों के जिक्र पर दुराब के नकूश में गुली शफीक नरमी इकराम साहब को बड़ी भली मालूम हुई थी। तो ले आओ ना उन्हें संभालने वाली। खुदा का वास्ता है अंकल, अब आप सकीना पुप्पो की ज़बान बोलने मत लग जाइएगा। मैं उन्हें बता चुका हूँ और आपको बता रहा हूँ, मैं अभी शादी के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बच्चों ने जब से होश संभाला है मुझे ही देखा है। मैं अब उन्हें या खुद को किसी किस्म के नए इम्तिहान से 2-4 नहीं कर सकता। संजीदा होते हुए उसने अपना 2 टोक फैसला सुनाया। तुम्हारा जवाब कतई बेबुनियाद है दुराब। माशाल्लाह से उम्र के 28 बहार देख चुके हो तुम। दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से तुम पर वाजिब है निकाह। फिर फारूकी मंजिल को भी एक औरत की सख्त ज़रूरत है। तुम ऑस्ट्रेलिया थे वो एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ? इकराम साहब ने खुले अल्फाज में उसके फैसले की मुखालफत की थी। वजूद ज़न घर को जन्नत भी बनाती है और जहन्नुम भी। वो रहमत भी है और जहमत भी, और मैं फारूकी मंजिल के सुकून को लेकर कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता अंकल, माजरत। दुराब अपने मौक़िफ़ पर उसी मजबूती से कायम था। भाई अजीब मंतक है तुम्हारी। तो क्या तुम अपने दोनों शहजादों की शादी करके अपने सर पर सहरा सजाने का इरादा रखते हो? इकराम साहब उसकी बात पर झुंझलाए।
ہاں ہاں ہاں، ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے۔ 3 گھوڑے اکٹھے نکلیں گے فاروقی منزل سے۔ دراب ان کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوا۔ نو بیٹا، میرے ارادے بھی ذرا جان لو تم۔ جس دن تمہارے لیے کوئی چہرہ بھاگ گیا، مجھے یاد رکھنا، کان پکڑ کر کھڑے کھڑے نکاح نامہ سائن کروا لوں گا۔ اکرام صاحب نے سنگین دھمکی سے نوازا۔ ہاں ہاں ہاں، شوق سے۔ ویسے کیا خیال ہے، کیوں نہ احمد کی خواہش پوری کرتی جائے؟ کروں اکمل سے بات؟ اس کے لاپرواہ انداز پر اکرام صاحب شرارتی ہوئے۔ لاہور پڑھیں انکل؟ شیطان چلا گیا، اثر ابھی تک آس پاس موجود ہے۔ دراب نے باضابطہ باری باری دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر لاہور پڑا تھا۔ بھائی، احمد کو تو گڑیا بہت پسند تھی، پھر احمد کا گڈا کیوں ایسے بدک رہا ہے؟ اکرام صاحب نے مصنوعی حیرانگی سے اسے دیکھا، کیونکہ آپ کے دوست کی آنکھوں کے آگے بھی آپ ہی کی طرح محبت کا پردہ گرا ہوا تھا جو میری آنکھوں کے آگے نہیں ہے۔ سو گڑیا اور آفت کی پڑیا میں بخوبی تفریق کر سکتا ہوں۔ ٹیبل سے فائل اٹھاتے دراب نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ سوچ لو، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ ویسے بھی تم جیسے کھڑوس سر فاروقی کے لیے میری نٹ کھٹ سی اقسا ہی ٹھیک ہے۔ میں بات کرتا ہوں اکمل سے۔ اکرام صاحب نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے ایسا کچھ کیا نا تو میں نے آپ کی چہیتی کو سمندر میں چھوڑ آنا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھتے ہیں۔ کاش احمد کی اقسا کو بیٹی بنانے کی دیرینہ خواہش پوری ہو پاتی۔ کتنی حسرت تھی اسے اپنی گڑیا کو اپنی بہو بنانے کی۔ اکرام صاحب اپنے یار کو یاد کر کے اداس ہوئے تھے۔ ان جامعہ والوں کا میری سمجھ نہیں آتی، ایک ہی طالب علم کی دستاویزات 4 قسطوں میں دینے کی بھلا کیا تک بنتی ہے؟ اگلے 2 دن تک میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے شہر کا چکر لگانے کا، اور تائشہ کے سسرالیوں نے دستاویزات اسی ہفتے مانگی ہیں، اور ان جامعہ والوں نے 2 پیپر پرسوں دینے کا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، ان کی زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ فون پر ایک بات کرتے ہیں، روبرو کچھ اور۔ یونی گیٹ عبور کرتے ہوئے میں رات سخت کوفت کا شکار ہوا تھا، ویسے بھی غصہ تو اس کی ناک پر ہمہ وقت بیٹھا ہوتا تھا۔ کوئی بات نہیں بھائی جی، پرسوں میں بابا صاحب کے ساتھ شہر آنے والا ہوں نا، میں ریسیو کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں بھائی جی۔ بھائی جی، یک معراج کی کنپٹی کی رگیں ابھرتی دیکھ سرفراز نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ معراج کی آنکھوں میں لہو اترنا کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی، کیونکہ سامنے 2 آوارہ فطرت لڑکے کسی ڈری سہمی اکیلی لڑکی کو اپنا فرض سمجھ کر تنگ کر رہے تھے، اور حسب دستور آس پاس سے گزرتے بے حس لوگ بے حسی کا بھرپور ثبوت دے رہے تھے۔ ان جاہلوں کے ہوتے ہوئے کہیں حوا کی بیٹی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ان کا بس چلے تو یہ اپنی ماں بہنوں کو بھی انہی حوث بھری نگاہوں سے ناپاک کریں۔ وہ تو اللہ نے پردہ رکھ کر رشتوں کا بھرم رکھا ہوا ہے۔ تم گاڑی کی طرف چلو، میں آتا ہوں۔ جیپ کی چابی سرفراز کی طرف اچھال کر وہ مٹھیاں بھینچتا خطرناک تیور لیے سامنے بڑھا۔ نہایت ہی غلط بندے کے ہتھے چڑھے ہو بھائی، اللہ ہی اب تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ سرفراز بجائے جیپ کی طرف جانے کے بازو سینے پر لپیٹ کر پرجوش سا وہیں کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف معراج نے بنا لمحہ ضائع کیے دونوں لڑکوں کی پتلی گردن کو اپنی مضبوط پنجوں میں جکڑ کر دبوچا تھا، جس پر ان لڑکوں کے ساتھ پاس کھڑی تھر تھر کانپ رہی لڑکی کی بھی گھٹی گھٹی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ کیوں بے غیرتا، تم لوگوں کے گھر ماں بہن نہیں ہے، یا ان کے ساتھ بھی اسی بے غیرتی سے پیش آتے ہو؟ زور سے دونوں کی گردن جھٹکتے وہ زیر عتاب لڑکوں پر غضبناکی سے گرایا جو سانس لینے کے لیے چھٹپٹا رہے تھے۔ تم جیسے گندی ذہنیت رکھنے والے جاہلوں نے ہی معاشرے میں مردوں کے نام کو گالی بنا کر رکھ دیا ہے۔ کرتے تم چند نامرد ہو، اور درندے کی مہر پوری جنس پر لگی ہے۔ انہیں مہلت دیے بغیر ان کی درگت بناتے معراج کا غضب انتہا پر تھا۔ واہ واہ بھائی جی، تسی واقعی گریٹ ہو۔ پہلی بار اپنی پتلی گردن کے علاوہ کسی اور کی گردن آپ کے شکنجے میں دیکھ کر بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہے کلیجے وچ۔ سرفراز کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ادھر معراج کے جلال کا تاب نہ لاتے دونوں زیر عتاب لڑکے نڈھال ہو کر زمین بوس ہوئے تھے، اور پاس کھڑی سوکھے پتے کی طرح لرس رہی لڑکی کی ٹانگوں سے بھی جان رفتہ رفتہ نکل رہی تھی۔ پانیوں سے بھری خوبصورت آنکھوں میں خوف و ہراس، پسینے میں تربتر چہرہ، بلا شبہ ان لڑکوں سے زیادہ وہ لڑکی معراج کے غضبناک تیور سے ہراساں تھی۔ محترمہ، آپ کے ہاتھ خدا نہ خواستہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا پیر مفلوج ہو گئے ہیں، جو جڑ نہیں سکتی تھی انہیں آپ۔ معراج اب اس نیوی بلو کلر کی جینز پر وائٹ لانگ کرتی کے ساتھ وائٹ سٹالر لیے کانپ رہی لڑکی کی طرف مڑا
جو اس کے متوجہ ہوتے ہی اچھل کر لڑکھڑاتی کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اگر تعلیم آپ میں شعور کے ساتھ اعتماد بحال نہیں کر سکتا، اگر آپ گھر سے باہر ہر موڑ پر بھوکے بھیڑیے کی طرح کھڑے ان جیسے نامردوں سے نہیں نپٹ سکتی، تو بہتر ہے کہ گھر بیٹھیں۔ مقابل کی ابتر حالت دیکھ کر بھی معراج نے اپنے لہجے میں ذرا لچک پیدا نہیں کی تھی، اور اس کے لہجے کی سختی پر مقابل کی جان جو پہلے ہی لبوں پر آئی ہوئی تھی، آنسو جو بمشکل گھنی پلکوں کی اوٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے، بے اختیار ہو کر نرم رخسار پر رواں ہو گئے۔ ساتھ نازک کپ کپاتی انگلیوں سے بیگ چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ اقصیٰ مد مقابل پر ملک الموت کا گمان ہونے پر دماغ معوف ہونے لگا تھا، البتہ لب غیبی امداد کے لیے پھڑپڑا رہے تھے۔ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بستے میں کاپی قلم کے ساتھ حسب ضرورت ہمت و جرت بھی یاد سے ڈال کر نکلا کریں۔ اس بھیڑیوں سے بھری دنیا میں کانپتی ٹانگ لرزتے وجود کے ساتھ گزارا ممکن نہیں، کیونکہ خودی کی مدد کرنے سے قاصر انسان کی خدا بھی مدد نہیں کرتا۔ اس کے لرزتے کانپتے وجود کو دیکھ معراج کو رحم کے بجائے طیش آ رہا تھا۔ بھائی جی بس کر دیں یار، بیچاری بے ہوش ہونے کے قریب ہے۔ سرفراز کو معراج کے زیر عتاب بیچاری پر ترس آیا، ورنہ اس کے بھائی جی کے غصے نے بیچاری کی روح ہی قبض کر لینی تھی۔ سسٹر، آپ کی گاڑی آ گئی ہے شاید۔ سرفراز نے نرمی سے معراج کے خوف سے لرز رہی لڑکی کو مخاطب کیا۔ نیچے ان کا بستہ پڑا ہے، اٹھا کر دو انہیں، اور پانی ہے تو پلاؤ، میں ذرا ان کے ڈرائیور کا دماغ درست کر آؤں۔ سرفراز کو مخاطب کرتا وہ ڈرائیور کی طرف بڑھا۔ ماں بہن بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری اسی صورت لیں جب واقعی آپ اہل ہوں اسے خوش اسلوبی سے نبھانے کے، ورنہ لاپرواہیوں کے ساتھ ایسی حماقت سے اجتناب ہی کریں۔ ڈور کھول کر مؤدب کھڑے ڈرائیور کے سر پر پہنچ کر وہ بپھرے بادل کی طرح برسا تھا۔ سر جی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا۔ نو وارد کے خطرناک تیور نے ڈرائیور کے اوسان خطا کیے تھے، جس کے ٹھاٹ پاٹ ہی مقابل پر غلبہ قائم کرنے کے لیے کافی تھے۔ آپ کی اس ذرا سی تاخیر میں اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ کیونکہ آپ تو خیر ذرا سی تاخیر کا جواز تراش کر کے کنارے لگ جاتے۔ سوری سر جی، اس کے روب سے خائف ڈرائیور اتنا ہی بول سکا تھا، جب تک سرفراز بھی صندل کو لے کر گاڑی تک آ گیا تھا۔ ڈرائیور نے پھرتی سے بیک ڈور کھولا، صندل لرزتے وجود کے ساتھ تیزی سے اندر بیٹھی۔ میری باتیں بری لگی ہوں تو معذرت محترمہ، لیکن سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ بنا نظرے غلط اس کی وجود پہ ڈالے وہ لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ سرفراز بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ گاڑی میں حرکت ہونے پر صندل کی سانس ذرا ہموار ہوئی تھی۔ سوکھ نگلتے ہوئے اس نے خوف زدہ نگاہوں سے شیشے کے پار نظر ڈالی، جہاں وہ شخص چادر کو جھٹک کر مضبوط کاندھوں پر دائیں سے بائیں سرا منتقل کرتا، سن گلاسز لگاتا، پاس کھڑے لڑکے سے کچھ کہتا ادھر مڑا۔ صندل فوراً نگاہوں کے ساتھ سر بھی جھکا گئی۔ اقصیٰ کے بغیر یونی آ کر اب صحیح معنوں میں وہ پچھتا رہی تھی۔ نہ وہ اقصیٰ کے بغیر یونی آتی، نہ ڈرائیور انکل لیٹ ہوتے، نہ وہ لڑکے اس کے پاس آتے، نہ ہی اس کا اس خطرناک جاگیردار سے واسطہ پڑتا۔ اس کا ننھا دل ہنوز سوکھے پتے کی مانند اس شخص کا باروب چہرہ، لہو رنگ آنکھیں یاد کر کے لرز رہا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا اس طرح کے لوگ نہایت غسیل اور خپتی ہوتے ہیں، اپنے مزاج کے برخلاف ایک لفظ برداشت کرنے کے وہ اہل نہیں ہوتے، خون خرابہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آنی خود اکثر اسے ان جاہل گوار جاگیرداروں کے متعلق بتاتی رہتی تھی جن میں تمیز و شعور نام کو نہیں ہوتی تھی، بس تسلط، جبر اور اجارہ داری ہی ان کی سرشست میں شامل ہوتا تھا۔ خاکی رنگ کی شلوار قمیض، غصے سے سرخ انگارہ چہرہ، پیشانی پر ان گنت بل، گھنی مونچھیں، خون اشام آنکھیں، ہو ویسا ہی حلیہ تھا اس شخص کا جیسا آنی بتایا کرتی تھی، جس پر صندل کو ملک الموت کا گمان ہوا تھا، لیکن شکر جان چھوٹ گئی تھی، اور وہ اللہ سے دعا گو تھی دوبارہ سامنا بھی نہ ہو۔ اف زیان، 7:45 ہو رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو اٹھ جاؤ، آج میں خود لیٹ ہوں، میرے پاس بالکل فضول وقت نہیں ہے تم لوگوں کے پیچھے برباد کرنے کا۔ آخری پراٹھا فرائی پین میں ڈالتے حسب عادت، حسب سابق اس کے گلے میں خراش پڑی تھی، ساتھ پر اجلت انداز میں وہ استعمال شدہ برتن اور دیگر چیزیں بھی سمیٹ رہا تھا۔ آج طبیعت بوجھل ہونے کے باعث الارم وہ آف کر کے بجائے جاگنگ پر جانے کے واپس سو گیا تھا، اور آنکھ ایسی لگی تھی کہ 7:30 کو ہی واپس کھلی۔
اللہ، یہ پریشر کوکر بھی اس چھوٹی آفت کی طرح اریٹیٹنگ ہے۔ ایک بار جو شروع ہو جائے تو پھر سامنے والے کا ضبط جواب دینے تک چپ نہیں ہوتا۔ پریشر کوکر کی تیز آواز سے اس کی جھنجھلاہٹ دو چند ہوئی تھی۔ اف! سیٹی کو ہتھیلی سے دبانے پر نتیجتاً گرم بھاپ سے انگلی جھلس گئی تھی۔ اب صبح صبح آفت کا نام لینے کے بعد بندہ توقع بھی کیا کر سکتا ہے؟ بجائے برف یا برنول لگانے میں مزید وقت ضائع کرنے کے، وہ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کر تیز قدموں سے کچن سے باہر نکلا اور رخ ان دونوں کے روم کی سمت تھا۔ اف! جس دن یہ دونوں کرائم پارٹنر وقت پر بنا مجھ سے اضافی مشقت کرائے اٹھ جائیں، وہ دن حقیقتاً تاریخ کے پنوں میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ لیکن معجزے عام کہاں ہوتے ہیں؟ سنگل بیڈز پر دونوں کو منہ تک کمفرٹر لیے بے فکر سوتا دیکھ آدھے گھنٹے سے گھن چکر بنا دوراب سرد سانس خارج کرتا دونوں بیڈز کے بیچ موجود ٹیبل کی طرف بڑھا اور پہلی فرصت میں وہاں سے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کرتے اس کا اگلا نشانہ مشرقی رخ پر موجود بالکنی کے گلاس پر گرے پڑتے تھے۔ بھاری پردے واہ کرتے ہی یکایک پورا کمرہ روشن سورج کی تیز سنہری روشنی میں نہا گیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ اس کا بھی ان نیند کے شدائیوں پر اثر نہ ہوا تھا۔ ان دونوں کے لیے اپنے پسندیدہ کمرے کی قربانی دیتے ہوئے کیا کیا سوچا تھا میں نے۔ یہ صبح اٹھیں گے، لان کا ویو انجوائے کریں گے، لیکن اپنے فیصلے اور خوش گمانیوں پر اثر نو پچھتاتے ہوئے وہ بوتل لے کر دونوں کے سر پہنچا اور ایک جھٹکے سے دونوں کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر دور اچھال دیا۔ نتیجتاً دونوں کسمسا کر کروٹ بدلتے تکیے میں منہ چھپانے لگے۔ یہ بھی ان کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا۔ اے سی آف ہونے کے بعد کمفرٹر لینے کی تو کیا بنتی تھی، سو نیند میں خلل کیوں کر پڑتا؟ آصف، زیان، میرے 3 گننے تک اٹھ جاؤ ورنہ ٹھنڈے پانی کی بوتل میرے ہاتھ میں ہے۔ دوراب کی مانو بالکل ہی بس ہو گئی تھی۔ 1 2 3 نہیں، 3 مکمل ہونے سے پہلے ہی دونوں خود سپردگی کے انداز میں ہاتھ اٹھائے بیڈ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ویری گڈ، اب جلدی سے تیار ہو کر ٹیبل پہ آؤ۔ دونوں کے اول جلول حلیے پر ایک فاتحانہ نگاہ ڈال کر بوتل سے پانی پیتا ہوا وہ وہیں سے مڑ گیا۔ پاپا یار، دس از کمپلیٹلی انفیئر۔ جوان اولاد کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جوان خون جوش مار سکتا ہے، کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ دب سے تکیے پر بیٹھتے زیان بال کھجاتا ہوا منہ پسوڑتا اپنے جون میں بولا۔ نتیجتاً دونوں بھائی بے طرح اپنی جگہ اچھل کر اس جوان اولاد کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوراب سب فراموش کیے حیرت زدہ سا ایک جست میں اپنی جوان اولاد تک پہنچا۔ آصف نے بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اپنے بیڈ سے اس کے بیڈ پر جمپ لگائی اور اب دونوں بھائی آنکھیں پھاڑے 7 سالہ بکھرے بال دودھ کے دانتوں والے جوان مرد کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یو ہیو نو آئیڈیا میں کتنا بیوٹیفل ڈریم دیکھ رہا تھا، آپ نے سب سپوائل کر دیا۔ زیان صاحب کا اپنا بڑا دکھ تھا، سو وہ ان بھائیوں کی حیرت کو نظر انداز کر گئے۔ میرے 7 سالہ جوان سپوت، پہلے آپ یہ بتائیں یہ جوان اولاد والا فریش ڈائلاگ کب اور کہاں سے آپ کے سسٹم میں اپڈیٹ ہوا ہے؟ دوراب نے اسے دونوں بازو سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ وہ تو چاچو پارٹنر کے لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈڈ مووی میں سنا تھا۔ اب میں ایک بڑے انکل اپنے بیٹے کی جاب کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو جاب کرنے کے لیے فورس کرتے ہیں تو ایک موٹی آنٹی انہیں سمجھاتی ہیں۔ دماغ چونکہ ہنوز نیند کے زیر اثر تھا، سو زیان نے آصف کی سرزنش بھلا کر اس کا پردہ فاش کیا۔ بگ بی، وہ آصف نے گڑبڑاتے ہوئے صفائی دینی چاہی پر ممکن نہ ہو سکا۔ دونوں ریڈی ہو کر ٹیبل پہ آؤ، ہم پہلے ہی لیٹ ہیں۔ ایک سنجیدہ نظر دونوں پہ ڈال کر مزید کچھ کہے بنا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ ناپسندیدہ بات پر بجائے بحث کرنے کی وہ خاموش ہو جاتا تھا، جس سے دونوں ہی بخوبی واقف تھے۔ دوراب کے جاتے ہی آصف نے خود کو جی بھر کے ملامت کی تھی جو کل اس نے زیان کو اپنا لیپ ٹاپ دے دیا تھا، کیونکہ دوراب کل لیٹ ہو گیا تھا۔ آصف کو کالج کا کوئی کام کرنا تھا اور زیان بور ہو رہا تھا اور اس طرح مروت و ہمدردی گلے پڑ گئی تھی۔ زیان کو بھی عہد و پیمان یاد دلائے جس پر زی دی گریٹ نے 32 کی نمائش کرتے فقط سوری پر اکتفا کیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل سے لے کے گاڑی میں بیٹھنے تک دوراب کی خاموشی برقرار تھی۔ کئی بار دونوں نے کوشش کی لیکن دوراب کے سنجیدہ تاثرات سے خائف ہو کر لب دبا گئے۔ بگ بی، ایم سوری یار۔
وہ ایک فرینڈ نے ڈال دی تھی. آئی سویئر میں نے اب ڈیلیٹ کر دی ہے. پلیز آئی ایم سوری. روحانسا آصف اس سے زیادہ دوراب کی خاموشی برداشت نہیں کر سکتا تھا. پاپا آئی لو یو اینڈ سوری ٹو پلیز فارگیو اس. چاچو پارٹنر کم آن. لاٹ سے پیچھے کی سیٹ سے منہ نکال کر ڈرائیونگ کر رہے دوراب کے گلے میں باہیں ڈالتے اس نے آصف کو بھی اشارہ کیا. آئی لو یو بگ بی. آصف بھی شامل ہو گیا. یہ ان کا روٹھے دوراب کو منانے کا ہمیشہ کا کرام طریقہ کار تھا اور اس بار بھی بلا شبہ کامیاب رہا تھا. بس اور بٹرنگ کی ضرورت نہیں. دوراب نے مصنوعی خفگی سے دونوں کو گھورا. ناراضگی تو ویسے ہی ان کی خوبصورت منانے کے انداز پر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی. وہ بچوں کو غلطیوں پر ڈانٹ ڈپٹ کر یا جسمانی سزا دے کر باغی بنانے کا قائل نہیں تھا، بلکہ انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا کر انہی سے اس غلطی کی تصحیح کروانے کا قائل تھا. یوں بھی جو کام محبت سے ہو سکتا ہے اس پر مشقت کیوں کرنی؟ پاپا آئی ایم ناٹ کڈنگ. زی ریئلی لوز ہز ہینڈسم فادر. آپ کو یقین نہیں تو میں مووی والے انکل کی طرح گانا گا کے لو کنفیس کر سکتا ہوں. دوراب کے دائیں گال کا بوسہ لیتے زیان نے یقین دہانی کے لیے آپشن دیا اور آصف کو سمجھ نہیں آئی آیا زی دی گریٹ منا رہے ہیں یا سلگا رہے ہیں. البتہ سر پھوڑنے کے لیے سامنے ڈیش بورڈ بالکل موزوں لگا تھا اسے. دیکھ لیا نتیجہ. ایک ہی دن میں چھوٹے شہزادے صاحب نے کتنی ترقی کر لی ہے. اور 2-3 موویز دکھا دو اس کے بعد یہ جناب فاروق کی منزل میں ہم دونوں کی روایتی ساس کا کردار بڑی خوش اسلوبی سے ادا کرنے لگیں گے. کیوں میرے 7 سالہ جوان اولاد؟ آصف کو جتلاتی گھوری سے نوازتے ساتھ ہی اس نے گلے میں ہاتھ ڈال کر دبلے پتلے زیان کو بھی آگے کھینچا. سوری بگ بی. آصف زیان کو گھورتے منمنایا. چھوٹے فاروقی یہ لاسٹ وارننگ ہے. اگر اب مجھے آپ دوبارہ کسی انکل آنٹی کے ڈائلاگ کاپی پیسٹ کرتے نظر آئے تو میں نے آپ کو کارٹون بھی دیکھنا بند کروا دینا ہے، کیونکہ جوان اولاد کارٹون نہیں دیکھتی. اسے اچھے سے گود میں بٹھاتے دوراب نے دھمکایا تو اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر سوگ منانے لگا. پھر کچھ یاد آنے پر سر اٹھایا. پاپا یار اس میں بھی غلطی آپ کی ہی ہے. آپ اس ویک ہمیں آؤٹنگ پر نہیں لے گئے اسی لیے میں بور ہو رہا تھا. ادروائز یو ویری ویل نو آئی ایم انوسینٹ. معصوم سی شکل بنا کر زیان صاحب نے سارا ملبہ ہی اٹھا کر دوراب کے سر پہ ڈال دیا تھا. نہ جانے کیوں آج کل میرے ستارے کافی گردش میں ہیں. ہر جگہ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی مورد الزام میں ہی ٹھہرایا جا رہا ہوں. خیر پرسوں سنڈے ہے، لنچ باہر کرتے ہیں. دوراب نے ہتھیار ڈالے. پھر پورا راستہ زیان صاحب اس کی گود میں بیٹھے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے تھے. زیان ڈیجیٹل دور کا بے حد ذہین بچہ تھا جو اپنے 5G+ دماغ کو پڑھائی کے علاوہ باقی تمام اوٹ پٹانگ ایکٹیویٹیز میں پیش رکھتا تھا. نت نئی چیزوں کو دیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا تو گویا خبت سوار تھا اس پر. بالخصوص ایکٹنگ اور ڈائلاگ میں بچپن سے ہی وہ PhD ہولڈر تھا. اسی لیے دوراب نے سختی سے گھر میں فضول قسم کی موویز دیکھنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ حقیقی اور فرضی دونوں کردار کی نقالی کرنا فارغ اوقات میں زی دی گریٹ کا پسندیدہ مشغلہ تھا. بھائی صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں، محترم ہیں. آپ کی خواہش کا احترام، آپ کے فیصلے کا مان رکھنا ہم پر فرض ہے، بلکہ حکم کے مترادف ہے. آپ کی ہر بات ہمارے لیے، اور آپ کو تمہید باندھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ بات کریں جو کرنے کے لیے آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے. ہم صرف اکمل کے ہی نہیں آپ کے بھی بڑے بھائی ہیں. ہمارے مقابل اپنی بات رکھنے کے لیے آپ کو قطعی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. اپنی روب دار آواز سے مرینا بیگم کی لمبی چوڑی تمہید درمیان میں ہی قطع کرتے بابا صاحب 2 ٹوک ہوئے تھے. بالکل بھائی صاحب میں بھی وہی کہہ رہی ہوں. دقت سے مسکراتے انہوں نے مقابل بیٹھے باروب سے بابا صاحب کو دیکھ کر حلق تر کیا. لاکھ وہ بولٹ صحیح، لیکن حویلی والوں کی شخصی روب و دبدبے سے لہجے بھر کے لیے ہی صحیح ہمیشہ وہ مروب ہو ہی جاتی تھی. بھائی صاحب میں بھی بالواسطہ طریقہ اپنا کر بات کو طوالت دینے کی قائل نہیں ہوں. میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں پورے خاندان سمیت آپ بھی بخوبی واقف ہیں. ازل سے میں اقصیٰ اور معراج کی نسبت کے خلاف ہوں، اور آج اکمل کی غیر موجودگی میں آپ کو زحمت دینے کی بجائے آپ کو زحمت دینے کے پیچھے کا محرک بھی یہی ہے. لمحاتی توقف لے کر انہوں نے بابا صاحب کی طرف نگاہ اٹھائی جن کے باروب چہرے پر تناؤ بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، البتہ سپاٹ نظریں واضح سب سننے کی متمنی تھی.
اول تو اس زمانے کے بچے ان بچپن کی باتوں کو سیریسلی لیتے نہیں، دوئم معراج اور اقصیٰ کا بابا صاحب کے بتدریج بنجتے تاثرات دیکھ وہ خائف سی ہو کر یک کا یک لب دبا گئی۔ معراج اور اقصیٰ کا، اپنی بات مکمل کرے مرینا، ہمیں نامکمل جملے سخت کوفت میں مبتلا کرتے ہیں۔ بابا صاحب کی آواز متوازن تھی، تاہم لہجے میں جو تپش تھی اس سے مرینا بیگم کو توقف لینا پڑا الفاظ ترتیب دینے کے لیے۔ معراج اور اقصیٰ کا کوئی جوڑ نہیں ہے؟ مرینا، آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا صاحب طیش کے عالم میں نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ جی بھائی صاحب، بخوبی اندازہ ہے مجھے اپنے الفاظ کی سختی کا، لیکن ہم مروت میں حقیقت سے نگاہ نہیں چرا سکتے۔ اقصیٰ شہری ماحول میں پلی بڑی، پڑھی لکھی، اسمارٹ اور بہت سوشل لڑکی ہے، جبکہ معراج کا مزاج بالکل برعکس ہے۔ وہ لہجے بر کو رکی، بابا صاحب ہنوز کھڑے تھے۔ اقصیٰ کو پوری دنیا بھی اپنے لیے ناکافی معلوم ہوتی ہے، جبکہ معراج کی پوری دنیا ہی ایک چھوٹا سا۔ وہ عورتوں کو خاندانی روایات کے نام پر حدود و قیود میں رکھنے کا قائل ہے، جبکہ اقصیٰ اپنی شخصی آزادی پر رتی بھر سمجھوتے کی قائل نہیں۔ وہ عورت کو چار دیواری میں رکھنے کی شے سمجھتا ہے، اور اقصیٰ اپنی پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ وہ ابھی ماسٹرز کر رہی ہے، کل کو اپنے باپ کی طرح کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگی، جبکہ معراج کنویں کے مینڈک کی طرح۔ بس مرینا، آپ اپنی حد سے تجاوز کر چکی ہیں۔ توہین کر رہی ہیں آپ ہمارے بیٹے کی، کہ ضبط سے انہیں معراج کی ذات کے پر کھچے اڑاتے سن رہے تھے۔ بابا صاحب مارے غیظ و غضب کے باقاعدہ کانپنے لگے تھے۔ کچھ ایسا ہی حال سرفراز کا تھا، وہ تو اپنے بھائی جی کا دیوانہ تھا، ان کے لیے ایسا رقیق تبصرہ سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ پوری آئی جی مینشن کو نظر آتش کر دے۔ میری باتیں آپ کو بری لگی ہوں یا آپ کے دل کو آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں بھائی صاحب۔ میرا تبصرہ قطعی خود ساختہ مفروضوں پر مبنی نہیں ہے، نہ ہی میرا مقصد معراج کی توہین ہے، لیکن اگر معراج کی توہین کا پہلو اقصیٰ کی تعریف میں نکل رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ قابل غور پہلو ہے؟ باوجود بابا صاحب کے غیظ و غضب سے خائف ہونے کے، مرینا بیگم نے لہجہ قطعی ٹھوس اور مستحکم رکھا تھا۔ وہ آج آر یا پار کرنے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ وہ قطعی مزید اس نام نہاد رشتے کی تلوار اقصیٰ پر لٹکتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاید آپ بھول رہی ہیں مرینا بیگم، یہ ہمارا نہیں مرحوم بابا صاحب کا فیصلہ تھا جو اکمل کی باہمی رضامندی سے طے پایا تھا۔ حقیقتاً بابا صاحب کے ضبط کمال پر آج سرفراز ششتر تھا۔ بالکل، میں کچھ نہیں بھولی ہوں بھائی صاحب، مرحوم بابا صاحب کا فیصلہ میرے لیے بھی مقدم ہے، لیکن حالات اب یکسر مختلف ہیں اور میری کوئی درجن بھر اولادیں نہیں ہیں جو ایک کو میں تجربے کی نظر کر دوں۔ مرینا بیگم سفاکیت سے بولی۔ بابا صاحب کا تنفس ضبط اشتعال سے بری طرح پھولنے لگا۔ اگر انہیں یاد نہ ہوتا کہ مقابل کھڑی ان کے بیٹے کی شان میں مستقل گستاخی کا مرتکب ہو رہی عورت ان کے بھائی کی زوجہ ہے تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتے، جبکہ مرینا بیگم ان کے صبر و تحمل کا مزید فائدہ اٹھاتی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اور بھائی صاحب، بابا صاحب کے اس فیصلے کے پیچھے کا محرک تھا کہ رشتہ خاندان سے باہر نہ ہو، لیکن آپ نے تو پرکشش خاندان دیکھ کر تائشہ کا رشتہ فوراً ریٹرن ویل سیٹلڈ لڑکے سے کر دیا تھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مرحوم بابا صاحب کی فیصلے کی بھینٹ اپنی اکلوتی اولاد کو چڑھا دیں؟ یہ انصاف کا کون سا ترازو ہے آپ کا؟ مرینا، آپ، ان کے تنزیہ کار دار الفاظ نے بابا صاحب جیسے مضبوط بندے کے اعصاب تک جھنجھلا کے رکھ دیے تھے۔ سرفراز نے بے ساختہ ان کا بازو تھاما تھا۔ اور توہن کرہن یہ توق ہم گلے میں ڈال بھی لیں تو آپ کو اندازہ ہے میرا اور اکمل کا سوسائٹی میں جینا دو بھر ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے ہم لوگوں کو کہ ہمارا داماد کوئی ہارورڈ آکسفورڈ کا ڈگری ہولڈر، کوئی بزنس ٹائکون یا پوزیشن ہولڈر گورنمنٹ آفیسر نہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں کا پرائیویٹ میٹرک پاس جاگیردار ہے جس کے پاس سوائے اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی زمینوں کے اپنا کچھ؟ بس بہت ہو گیا مرینا بیگم، مزید ایک لفظ بھی آپ نے کہا تو ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی کی بیوی ہیں۔ بابا صاحب ہاتھ اٹھا کر پوری قوت سے یوں دھاڑے کہ لہجے بھر کے لیے ای جی مینشن کی دیواریں تھرا گئیں۔ ہمارا بیٹا معراج سکندر غرور ہے آفریدی خاندان کا، ہمارے سر کا فخریہ تاج ہے وہ، خواہ اس کے پاس ہائی فائی یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹس کا بھنڈار ہو نہ ہو۔ گیس بھرے انداز میں ہنکارہ بھرتے وہ تنفس ہموار کرنے چہرے۔ مقدر کا سکندر ہے معراج سکندر، محبتوں کا تاجر ہے وہ، اس کے علم کی ملا سراہی سرٹیفکیٹ نامی چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں سما ہی نہیں سکتی۔ وہ لوگوں کے دکھ کو پڑھنا اور محسوس کرنا جانتا ہے، اس کی دوا کرنے کے لیے خود فراموشی کی حدود سے تجاوز کرنا جانتا ہے۔ اس کی شخصیت کا روب کسی بھی بزنس ٹائکون سے بہت اونچا ہے۔
ارے یہ رشوت خور نام نہاد اعلیٰ عہدیدار تو مراد سکندر کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے۔ غرور سے تنی گردن اور سرخ چہرے کے ساتھ وہ مسکرائے۔ مرینا بیگم سمیت فضا تک دم سادے ہوئے تھی۔ اسے پیسے اور رتبے کا روب دھونس ڈال کر لوگوں کو جبراً اپنی عزت کرنے پر مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اس کی آنکھوں کی جنبش پر جان نثار کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ دلوں پر راج کرتا ہے۔ لوگوں کی بے لوث دعاؤں کے حصار میں میرا شیر دندناتا پھرتا ہے۔ اسے آپ کے بزنس ٹائکونز کی طرح چار چار گارڈز کے حصار میں گیدڑ کی طرح چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے انسان کی خود کی شخصیت کا بے حد خاص ہونا ضروری ہے، جو کہ آپ نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، کیونکہ انمول ہیرے کو ہر اناڑی جوہری پتھر ہی سمجھتا ہے۔ جاہو جلال سے کانپتی آواز میں اپنے بیٹے کا فخریہ انداز میں دفاع کر آخر میں وہ طمانیت سے مسکرائی۔ چلو یہاں سے سرفراز، جس جگہ ہمارے شیر کی توہین ہوئی ہو وہاں ایک لمحہ رکنا ہمارے لیے باعث توہین ہے۔ اپنی بیساکھی اٹھاتے بابا صاحب تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلے تھے۔ پیچھے سرفراز بھی لپکا تھا۔ چھوٹی منہ بڑی بات بیگم صاحب، لیکن آپ جان کر یا انجانے میں اپنے عتاب کو آواز دے بیٹھی ہیں۔ میرے بھائی جی بابا صاحب کی توہین کا سود سمیت حساب لینے آئیں گے، تیار رہیے گا، کیونکہ بات جب بابا صاحب کی آتی ہے میں رات سکندر آفریدی تھنڈر سٹورم سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی امان۔ دہلیز پر رک کر نہایت احترام سے متوقع طوفان کا پتہ دیتے سرفراز سر کو خم دے کر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ بابا صاحب کو گاڑی کا ڈور تھامے لمبی لمبی سانسیں کھینچتا دیکھ اس کے اوسان کھتا ہوئے تھے۔ پاپا، آج آپ دونوں کا آرڈر میں پلیس کروں گا، اوکے؟ گاڑی ریسٹورنٹ کے احاطے میں داخل ہوتے ہی زیان نے حسب عادت سیٹ کے درمیان سے منہ نکال کر فخریہ پیشکش کم مطلع زیادہ کیا تھا۔ پاپا کے راج دلارے، ہمیں اپنا وہ لنچ یا ڈنر یاد کراؤ جب ہم نے اپنا آرڈر خود پلیس کیا ہو۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوراب نے دوسرے سے اس کا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ اور نہیں تو بگ بی، جب یہ جونیئر فاروقی چھوٹے تھے تب ہم ان کی تخریب کارانہ سرگرمیوں کی وجہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے، اور جب جانا شروع کیا تو مینیو کارڈ پر انہی محترم کی اجارہ داری ہے ہمیشہ سے۔ آپ کو یاد ہے ہماری زی کے ساتھ فرسٹ آؤٹنگ؟ سرد سانس خارج کرتے آصف نے دوراب کو دیکھا جو اس بات میں سر ہلاتا مسکرا رہا تھا۔ زی بی گریٹ کے بھی فخریہ سارے دانت باہر تھے۔ اول تو مینیو کارڈ ہڑپ لیا انہوں نے، اور ڈشز سے تو 3 سال کی عمر میں تخریبی دماغ رکھنے کے باوجود واقفیت کچھ خاص نہیں تھی، سو اپنی کیوٹ سی مسکراہٹ کے ساتھ لی ڈش کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر خود تو آئس کریم وغیرہ سے لطف اندوز ہوئے اور ہمیں چلی ڈیش ختم کرنی پڑی۔ ہاں ہاں ہاں۔ پوری جازبیت سے وہ لمحہ یاد کرتے دوراب کا زبردست کہکہا ابلا تھا، اور اس کے بعد سے زیان صاحب تو ہمارے ابا ہی بن گئے ہیں۔ آصف نے اپنی کارستانیوں پر نازاں زیان کو سخت گھوری سے نوازا۔ ہاں 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 چاچو پارٹنر، اٹس آل اباؤٹ گٹس، ڈونٹ بی جیلس۔ شریر آنکھیں مٹکا کر زیان نے کچھ اور آصف کا دل جلایا، اور قبل اس کے کہ تلملایا آصف جوابی کارروائی کرتا گاڑی پیچھے سے زور سے ہٹ ہوئی۔ نتیجتاً گاڑی سمیت وہ تینوں اپنی اپنی جگہ ہل کے رہ گئے۔ چونکہ دوراب پہلے ہی انجن آف کر چکا تھا سو بچت کا پہلو نکل آیا۔ کون بیوقوف ہے جسے گاڑی چلانے کی تمیز نہیں؟ دوراب دندناتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ ناٹ اگین۔ مطلوبہ گاڑی سے وائٹ جینز پر بلیک فل سلیو شرٹ، گلے میں سترنگی اسٹالر، گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی کیے وارد ہوئی بلا کو پہچاننے میں لمحہ لگا تھا دوراب کو۔ مر گئے اقصا، تم نے پھر سے سر فاروقی کی گاڑی ٹھوک دی۔ یار تم نے کیا کوئی قسم اٹھائی ہے؟ سر ہی کی گاڑی ہٹ کرنے کی؟ آج حقیقتاً سر کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی تم، ساتھ میں بھی۔ دوراب کو کڑے تیوروں سنگ اسی طرف بڑھتا دیکھ سندل کا حقیقتاً ہوا میں تحلیل ہو جانے کا دل کر رہا تھا۔ ایویں ضائع ہو جاؤں گی؟ میں نے جان کر گاڑی تھوڑی نہ ماری ہے، ویسے بھی غلطی ان کی۔ چپ، جٹھائی کی بھی حد ہوتی ہے، ان کی گاڑی صحیح جگہ پارک کی ہوئی تھی، تم نے اندھوں کی طرح لے جا کر ان کی گاڑی ہٹ کر دی، اور اب بجائے شرمندہ ہونے کے پھر سے الزام انہی کے سر ڈال رہی ہو۔ بھرپور ڈٹائی کا ثبوت دیتے اقصا کے صاف مکرنے سے پہلے سندل نے جھاڑ پلائی۔ ہاں تو ہو جاتا ہے، اب میرے پاس 2 آنکھ ایک ہی دماغ ہے جو ایک وقت میں ایک طرف ہی فوکس کر سکتا ہے۔ میں نے تمہاری بکواس پر دھیان دینے کے چکر میں سائیڈ مرر اگنور کر دیا، تو اس حادثے میں باقی سب کی طرح میں بھی انوسنٹ ہوں۔
سندل کی آئینہ داری پر ہونٹ لٹکاتے ہوئے بھی وہ اپنا بخوبی دفاع کر چکی تھی۔ اور ذرا یہ تو بتاؤ، تمہاری گز بھر کی زبان فقط میرے مقابل ہی کیوں فراٹے بھرتی ہے، ورنہ تو منمناتی بھی نہیں۔ کمر پر ہاتھ جما کر اب وہ سندل کو کینہ توز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اور ایک آپ کی زبان ہے جو ماشاءاللہ سے کسی کے آگے نہیں رکتی۔ میرا تو ایمان سے سوتے ہوئے بھی آپ ہواؤں سے گفت و شنید میں محو رہتی ہوں گی۔ ان کے سر پر پہنچ کر دوراب بھرے بادل کی طرح پھٹا تھا۔ ارے یہ اتنی پتے کی خبر آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ وہ مصنوعی حیران کن تاثرات لیے مڑی، پھر آنکھیں سکیڑ کر استفسار کیا۔ سچ سچ بتائیں، کہیں آپ نے میرے پیچھے جاسوس موکل تو نہیں چھوڑے ہیں؟ کہیں آپ پروفیسر فاروقی کے ساتھ بابا فاروقی بھی تو نہیں؟ او مائی گاڈ، میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کے انداز میں ایسا وسوخ تھا کہ لہجے بھر کے لیے سندل اور دوراب سوچ میں پڑ گئے۔ آپ کو پتا ہے آپ ڈھیٹ نہیں ڈھیٹوں کے سردار ہیں؟ اگلے پل سر جھٹک کر حقیقت میں آتے دوراب دبی آواز میں گرایا، لے آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ پھر تو شرطیاں آپ نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں۔ دائیں بائیں سر کو جنبش دیتے وہ قطعی غیر سنجیدہ نہیں لگ رہی تھی۔ دوراب نے دانت کچکچائے۔ ویسے سر، اگر زحمت نہ ہو تو آپ میری موم کو میری سرداری گدی کے متعلق بتا سکتے ہیں آ کر۔ دراصل وہ رات دن میرے کریئر کو لے کے فکر مند رہتی ہیں۔ مسمسی شکل ڈال کر وہ ملتجی ہوئی۔ اقصا، بند کرو اپنی فضول بیتو کی بکواس، ورنہ سر فاروقی کھڑے کھڑے تمہاری قبر کھود دیں گے۔ بے خوفی سے فضول ہانکتا دیکھ اس کا بازو دبا کر سندل کان کے پاس پھسپھسائی۔ ناممکن؟ سر کی پرسنالٹی بے شک دبنگ نظر آ رہی ہے، لیکن ریسٹورنٹ والوں کا بجٹ بھی کافی اچھا ہے۔ دیکھو کتنا مہنگا ٹائلز لگایا ہے پارکنگ میں۔ اقصا، سندل نے زور سے اس کا بازو مروڑا۔ یار برا کیوں منا رہی ہو؟ لاجیکل بات کر رہی ہوں۔ آپ اپنے عمدہ لاجکس کا پٹارا پھر کبھی کھول لیجئے گا۔ ابھی یہ بتائیں، آپ کو میری گاڑی سے کوئی ذاتی پرخاش ہے؟ بچی بچی آواز میں دریافت کرتے حقیقتاً دوراب کا ضبط قابل ستائش تھا۔ ارے سر، آپ برا تو یوں منا رہے ہیں جیسے میں نے نمبر پلیٹ دیکھ کر گاڑی ہٹ کی ہو۔ اور ویسے بھی سر، وہ ایکسیڈنٹ بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا جس میں جانی نقصان نہ ہو؟ مالی نقصان تو یوں بھی چلتے پھرتے ہوتے ہی رہتے ہیں، اس کا کیا حساب کرنا؟ دوستانہ انداز میں برا مناتے قطعی سفید پڑ رہی سندل اور سرخ ہو رہے دوراب کو نظر انداز کرتی وہ بنا کوما فل سٹاپ از سرنو شروع ہو چکی تھی۔ اب کل ہی کی بات لے لیں، مجھے ٹی وی لاؤنج کی دیوار پر چپکلی نظر آئی۔ میں نے موم کا امپورٹنٹ واس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ چپکلی صاحبہ تو فرار ہو گئی اور نازک واس صاحب بھاری تصادم کتاب نہ لاتے موقع واردات پر ہلاک ہو گئے۔ اور کل سے موم ایک بے جان سے واس کے غم میں اپنی جیتی جاگتی اولاد سے خائف گھوم رہی ہیں۔ بتائیں بھلا یہ بھی کوئی ناراض ہونے کی بات ہے؟ 4 دن کی دنیا ہے بھائی، ہنس کھیل کر گزار دیں، روٹنے منانے میں کیا رکھا ہے بھلا؟ ہاتھ نچا نچا کر وہ ابھی مزید دلائل پیش کرتی کہ بس عمدہ تقریر کو سماعت فرماتے سر پھوڑنے کے لیے وہاں کوئی بھاری چیز تلاش کر رہا دوراب سخت ضبط کھوتا غضبناک انداز میں دھاڑا، جس پر اقصا سمیت خوش کن حیرانگی سے سین انجوائے کر رہے آصف اور زیان نے بھی منہ بسورا۔ لیکن میں تو مس اقصا، آپ کے پاس یہ میرا لائسنس، یہ میرا آئی ڈی کارڈ، یہ میرا ATM کارڈ، یہ میرا کریڈٹ کارڈ، یہ کچھ کیش جو وقت ضرورت کے لیے رکھے ہیں، گریجویشن تک سارے سرٹیفکیٹس، برتھ سرٹیفکیٹ، کاسٹ سرٹیفکیٹ اور دیگر تمام اہم سرٹیفکیٹ گھر موجود ہیں۔ موم ناراض نہ ہوتی تو لازمی میں واٹس ایپ پر پکس منگواتی۔ ایک سے ایک ساری چیزیں گاڑی کے بونٹ پر رکھتے اس نے ہاتھ جھاڑ کر سکون کی سانس خارج کرتے دوراب کو داد طلب نظروں سے دیکھا۔ میں آپ کے دماغ کا پوچھ رہا تھا۔ سپاٹ نظر بکھری چیزوں پہ ڈال کر وہ طنزیہ بولا۔ بنا دماغ کے ہی آپ کے ہائی IQ کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، لیکن آواز کافی واضح تھی۔ جوابی کارروائی میں تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ دوراب کا بس نہ چلا اس چٹان بھر کی لڑکی کا کچھ کر دے۔ پھر بھی آپ قسمت آزماتے ہیں۔ وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھی۔ اقصا بس، اب مزید ایک لفظ نہیں۔ بحث کو طول پکڑتا دیکھ سندل نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ اگین ایم ایکسٹریملی سوری سر، غلطی ہماری تھی بٹ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، پلیز سوری۔ پیچو تاپ کھا رہے دوراب سے معذرت کرتی ساری چیزیں لے کر وہ جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھی۔ دوراب ان کی گاڑی پارکنگ سے نکلنے تک خون اشام نگاہوں سے گھورتا رہا۔
پھر تیزی سے زیان اور آصف کی سمت بڑھا۔ چلو۔ سن گلاسز آنکھوں پر چڑھاتے محسوس کن مسکراہٹ لبوں پر سجائے کھڑے دونوں چچا بھتیجا کو وہ گھورنا بالکل نہیں بھولا تھا۔ چاچو پارٹنر، آج آپ کو اجازت ہے، آپ اپنا آرڈر خود دے سکتے ہیں۔ احسان کرنے کے انداز میں زیان نے مینیو بک آصف کی طرف بڑھائی۔ اس عنایت کی وجہ سرکار؟ آصف کو قطعی یہ سخاوت ہضم نہیں ہوئی تھی۔ زی دی گریٹ آج ایک اور گریٹ پرسن سے ملا ہے جو آپ کے بگ بی سے آپ کی طرح بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ کالر اٹھا کر زیان اترایا۔ جواباً آصف دانت کچکچا کر مینیو دیکھنے لگا۔ ویسے زی گٹس تو تھے لڑکی میں، بگ بی کی اسٹوڈنٹ ہو کر بھی بے خوف تھی۔ آپ کو کیسے پتا وہ پاپا کی اسٹوڈنٹ تھی؟ زیان ٹھٹکا۔ وہ تمہارے پاپا کو سر کہہ رہی تھی ڈفر۔ میرے پاپا اتنے گریسفل ہیں، انہیں تو سبھی سر کہتے ہیں۔ زیان اب بھی بے یقین تھا۔ یقین نہیں تو پوچھ لو، یوں بھی آپ تو بہت ڈیئرنگ ہیں۔ شانے اچکا کر بظاہر آصف مینیو بک آگے کر چکا تھا، لیکن کان زیان کی طرف ہی لگے تھے، جس سے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ پاپا وہ آپ کی اسٹوڈنٹ تھی؟ ٹیبل بجا کر زیان منمنایا۔ پر اکتفا کرتے دوراب قطعی اپنے بیٹے کی آنکھوں کی دگنی ہو گئی چمک نظر انداز کر کیا تھا۔ مطلب آپ اس کیوٹ سی لڑکی کو پڑھاتے ہیں؟ پرجوش آواز پر دوراب بے طرح چونکا، تاہم عدم توجہی سے سر کو جنبش دیتا فون میں ہی مصروف رہا۔ مطلب وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں جہاں آپ پڑھاتے ہیں؟ زیان کا تجسس مزید دو چند ہوا، اب کہ دوراب باقاعدہ فون ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پاپا بتائیں نا، واقعی وہ کیوٹ اینڈ بیوٹیفل گرل آپ کی اسٹوڈنٹ تھی؟ زیان کرسی کھسکا کر دوراب کے قریب ہوا، جیسے ساری تفصیلات لیے بغیر اب نہیں ٹلنا۔ بیٹا، تمہارے باپ نے میتھس جیسے پیچیدہ سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے، اس سے تو ایک دنیا واقف ہے، لیکن تم نے کب دنیا کے سب سے پیچیدہ سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی جو تمہارے باپ کو خبر نہیں؟ ذرا اس کیوٹ اینڈ بیوٹیفل گرل کی تشریح کرو تم بھی، میری تو ناقص معلومات میں اضافہ ہو۔ دوراب نے آنکھیں چوٹی کر کے سر تاپا اپنے سپوت کو تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ پاپا ناٹ فیئر، بتائیں نا۔ ہونٹ لٹکاتے زیان ہنوز موقف پر قائم تھا۔ وہ میری ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھی۔ فیئر انف بیٹا جی۔ پاپا بیڈ مینرز، کیوٹ اور پیاری لڑکیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ زیان تو پھر زیان تھا۔ اچھا، آپ اس اخلاق کے علم بردار سے ملائیں ذرا چاچو پارٹنر۔ زیان نے جھٹ آصف کے چہرے سے بک کھینچی۔ تم دونوں کو مینرز تو میں گھر جا کے سکھاؤں گا، ابھی لنچ فنش کرو دونوں۔ دوراب کی کڑی نظریں ہی ایسی تھیں کہ خواہش کے باوجود زیان مزید تفصیلات نہ پوچھ سکا۔ بڑے ہی کوئی کمینے پارٹنر ہو تم، ہمیشہ اپنے برے وقت میں ملبہ میرے سر پر ڈال کر بری الذمہ ہو جاتے ہو۔ آصف نے تعصف بھری نظروں سے مینیو بک میں جھکے زیان کو ملامت کیا۔ کم آن پارٹنر، پارٹنرز تو برے وقت میں ہی کام آنے کے لیے ہوتے ہیں، پھر پارٹنرشپ میں تو سب 50-50 ہوتا ہے نا۔ ڈونٹ مائنڈ۔ لاپرواہی سے آصف کو پچکارتا وہ واپس جھک گیا۔ تو آ گئے تو مجھ سے حساب لینے۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی مرینا بیگم تمسخرانہ مسکرائیں۔ مسئلہ میری ذات تھی تو دانش مندی کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ آپ اس کے مناسب حل کے لیے راست طور پر مجھ سے رابطہ کرتی، بجائے بالواسطہ طریقہ اپنا کر میرے بابا صاحب کی توہین کا پہلو نکالنے کے۔ شعلے کے مانند بھڑک رہے اشتعال کو دباتے صوفے کی ہتھی پر بھاری مکے سے ضرب لگاتے اس نے بھسم کرتی نگاہ اٹھائی۔ میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں جو کسی کی توہین کا پہلو نکالنے میں برباد کروں، اور اگر تمہاری ذات ان کے لیے توہین کا باعث بن رہی ہے تو قطعی یہ میرا مسئلہ نہیں۔ نزاکت سے ساڑی کا پلو سنبھال کر نخوت سے ہنکارہ بھرتی وہ متکبرانہ چال چلتی آ کر عین مقابل براجمان ہوئی۔ دائیں ہاتھ کی تیسری قوی انگلی میں موجود قیمتی پتھر جڑی انگوٹھی کو گھماتا وہ سپاٹ تاثرات سنگ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ بھلے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہو چچی صاحب، لیکن اگر آپ نے اپنے بدصورت رویے کے لیے بابا صاحب سے بنفس نفیس معذرت نہیں کی تو آپ کے لیے قطعی غیر متوقع مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس کے لیے آپ ساری زندگی بھی فارغ بیٹھے رہیں تو حل نہیں نکال پائیں گی۔ اسی تسلسل سے انگوٹھی گھماتے وہ لہجے اور آنکھوں میں دبی چنگاڑیاں لیے بظاہر طمانینت سے گویا ہوا۔ اپنی جاہلوں والی گیدڑ بھپکیاں اپنے جیسوں کو جا کر دو، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ اس کی جرت پر مرینا بیگم سر تا پیر سلگتی پھنکاری۔ جو کچھ کر نہیں سکتے وہ دھمکیاں دیتے ہیں چچی صاحب، اور ایسے بزدلانہ فعل ہمارے خاندانی خون کی سرشست میں نہیں ہے۔ جگر آفریدی خون کو وراثت میں ملی ہے،
کہ دیا مطلب کر دیا۔ ان دونوں کے بیچ فقط وقتی مہلت حائل ہوتی ہے، یقین نہیں تو بصدِ شوق آزما لیں، ساتھ تا حیات اپنی حماقت پر پچھتانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اطمینان سے پشت صوفے سے لگاتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مونچھ کو تاؤ دیتے وہ چیلنجنگ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہارے پاس سوائے باپ دادا کی کمائی، دولت اور نام کے ہے بھی کیا؟ کوئی نام بھی جانتا ہے تمہارا؟ غصے سے مٹھیاں بھینچتے مرینا بیگم نے کاری وار کیا تھا۔ پھر کیا خیال ہے، کیوں نہ ان ناموں میں 2 اور نام کا اضافہ کر لوں، آئی جی اکمل آفریدی اور مرینا اکمل آفریدی کے داماد کے نام کا؟ وہ استہزائیہ تاثرات لیے سامنے کو جھکا۔ آگے نہ اپنی اوقات پر۔ پیچ و تاب کھا رہی مرینا بیگم کے نخوت زدہ تاثرات یکا یک تمسخر میں ڈھلے۔ لیکن مجھے بالکل حیرانگی نہیں ہو رہی، آخر بابا صاحب کا خون ہو، ان سے مختلف سوچ کس طرح رکھ سکتے ہو؟ اسی زمین جاگیر کے لیے تو آخری سانس تک وہ اکمل کو تمہارے گنوار خالہ سے نتھی کرنے کی صحیح کرتے رہے، اور جب کامیاب نہ ہوئے تو ایموشنلی بلیک میل کر کے میری بیٹی کی بلی چڑھا دی۔ اور اب جب میرے صفا چٹ انکار پر تمہیں اور تمہارے بابا صاحب کو یقین ہو گیا ہے کہ آدھی جاگیر تو تمہارے ہاتھ سے گئی، تو اب بے سر و پا دھمکیوں پر اتر آئے ہو۔ تندور کی مانند دہک رہے معراج کے نقوش دیکھ انہوں نے تضحیک آمیز انداز میں سر کو دائیں بائیں جنبش دیا۔ لیکن یاد رکھو، میں بھی مرینا اکمل ہوں، تمہاری ہر جاہلانہ اقدام کو بے ثمر کرنا خوب جانتی ہوں۔ ارے تم جیسے جاہل گوار کنویں کے مینڈک سے میں اپنی بیٹی کو کیا، میں اپنی بیٹی تو کیا نوکرانی تک۔ بس چچی صاحب، زخمی اژدہے سے پھنکار سے در و دیوار میں ایک زلزلہ سا برپا کرتا وہ بل کھا کر اٹھا تھا۔ تمہاری، میں نے کہا بس۔ سائڈ پر سجے خوبصورت گلدان کو پوری قوت سے دیوار پر مارتے وہ مرینا بیگم کو دم سادھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ الفاظ کا ضیاع اتنا ہی کریں جتنے کا حساب دینے کی آپ کی استطاعت ہے۔ خون آشام آنکھیں ان کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں گاڑتے وہ مرینا بیگم کی رگوں میں متحرک خون میں سرد پن اتارتا ان کے مقابل آیا۔ زام ہستی میں آپ کس حد تک حدود سے تجاوز کر گئی ہیں آپ کو فی الحال اندازہ نہیں۔ پہلے میرے بابا صاحب، پھر مرحوم دادا صاحب، اور پھر میری مرحومہ خالہ صاحب۔ زخمی شیر کی مانند پیشانی مسلتے اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ آپ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے میرے پاس سوائے جہالت اور گنوار پن کو ثبوت دینے کے، سو اب آپ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ دماغ جہاں تک سوچ سکتا ہے اسے تھکائیں اس جاہل گنوار اخلاق سے گرے ہوئے شخص کی جوابی کارروائی تک۔ برف سے یخ بستہ آتش فشاں سے ابلتے لہجے میں مرینا بیگم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑاتا راہ میں آئی ہر شے کو تنکے کی مانند بکھیرتا وہ آندھی طوفان کی مانند نکل گیا تھا۔ ارے پپی، پپی رک جاؤ، پپی! سندل اندھا دھند کیوٹ سے شرارتی پپی کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ یکا یک کوئی مضبوط چٹان درمیان میں حائل ہوئی اور سنبھلنے سے قبل ہوئی زبردست تصادم کے نتیجے میں وہ برگ زرد کی طرح لہرا کر گرنے لگی کہ بدقت مقابل نے کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اپنی سمت کھینچا، نتیجتاً وہ کسی پتنگ کی طرح اسی وجود سے آ لگی۔ تھینکس، ماؤ فوتے ذہن کے ساتھ اس نے نگاہ اٹھائی، نتیجتاً مقابل کی شعلے لپکاتی نگاہوں سے ہوئے تصادم نے اس کے رہے سہے حواس بھی سلب کر دیے۔ تو آپ ہیں اقصیٰ اکمل آفریدی؟ نازک کلائی پر گرفت سخت سے سخت کرتے قصداً نام کو توڑ توڑ کر ادا کرتے وہ مقابل کے پتھر وجود کو بھسم کر دینے کے در پر تھا۔ جواباً خوف کے مارے ہر حس سے عاری ہو چکی سندل مزاحمت تو درقرار کس مساط تک نہ سکی۔ آپ سے مل کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے منافق اور دوگلے لوگوں اور ان کے بیہودہ طرز زندگی سے شدید نفرت ہے۔ ناپسندیدہ نظر وائٹ فل سلیو ٹی شرٹ پر گرے ٹراؤزر، کھلے بال دوپٹے سے مبرہ وجود پر ڈال کر تنفر سے ہنکارا بھرتے اس نے جھٹکے سے اپنے بازو سے لگی خوش رنگ پھول سی نازک سفید پڑ رہی لڑکی کو خود سے جدا کیا۔ یقیناً آپ کو بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس ناپسندیدہ ملاقات کی نوبت ہی نہ آتی اگر جو آپ کی ماں صاحب نے حماقت نہ کی ہوتی۔ کاندھے سے بھوری چادر اتار کر اس کے گرد لپیٹتے نگاہوں کا مرکز اسے نہ رکھ کر بھی وہ اپنے لہجے کی سرد پن سے اس کا وجود منجمد کر چکا تھا۔ بمشکل کپ کپاتی انگلیوں سے چادر کے دونوں سروں کو تھامتی سندل قطعی حواسوں میں نہیں تھی، اور معراج ایک بار پھر خوف سے سینے میں الجھتی سانسوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہی لڑکی کا خیال کیے بغیر پتریلے انداز میں بول رہا تھا۔
ان پڑھ ہوں، جاہل نہیں، تبھی شرافت سے سمجھا رہا ہوں۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی ماں صاحب نے میرے بابا صاحب سے اپنے رویے کی معافی نہیں مانگی تو پھر قسم ہے مجھے میرے بابا صاحب کی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اور جن پالتو کتوں پر آپ کی ماں صاحب کو اتنا غرور ہے نا، ان کا منہ کاٹنے کے لیے تو بہت دور کی بات ہے، بھونکنے کے لیے بھی نہیں کھلیں گے میرے آگے۔ یک بستہ لہجے میں رہی صحیح کسر نکال کر وہ تو آندھی طوفان بنا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سندل بربری مٹی کی طرح چادر کا سرا تھامے اسی جگہ ڈھہ گئی۔ سرفراز، اس لڑکی کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھو، مجھے اس کی 1 منٹ میں لی جانے والی سانسوں کا بھی حساب چاہیے۔ چچی صاحب کو مناسب جواب دینے کے لیے جیپ میں چڑھ کر بیٹھتے اس نے خشونیت آمیز نگاہ بڑے سے پھاٹک کے اندر ڈالی جہاں وہ ہنوز اسی حالت میں کھڑی تھی۔ بھائی جی، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ سرفراز کو اس کی پر اسراریت بری طرح کھلی تھی۔ آج ماں صاحب کی قسم کا پاس رکھ کر کچھ نہیں کیا، لیکن ماں صاحب کی قسم کی مدت آج ہی تک تھی۔ آئندہ کے لیے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں مجھ پر، تو جتنا کہا ہے اتنا کرو، گزرتے وقت کے ساتھ تمہیں خبر ہو جائے گی۔ مضبوط انگلیوں میں سٹیئرنگ تھامتے عجب پر اسراریت سے اس کی سرخی مائل آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بھائی صاحب، میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں اور میں راج کے مزاج کو میں خوب جانتا ہوں۔ بابا صاحب کی طرح ضدی اور قول کا پکا ہے، اگر کچھ ٹھان لے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تب بھی وہ اپنے موقف سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اور مرینا سارا کارنامہ انجام دے کر خود 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں بھوک ہڑتال کیے بیٹھی ہے۔ اتنے ضدی لوگوں کے درمیان مجھے لگ رہا ہے میں ہی پاگل ہو جاؤں گا۔ میں 2 ہفتے کے لیے شہر سے باہر کیا گیا، پیچھے اس عورت نے پوری دنیا الٹ کر دی ہے۔ کہاں سے معاملہ سمیٹوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنی غیر موجودگی میں آئی جی مینشن میں ہوئی ساری تخریب کاریاں بیان کرتے وہ بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں سر گرا گئے تھے۔ اکرام صاحب نے تعصب سے ان کا تھکن سے نڈھال وجود دیکھا جو بیک وقت اتنے مسائل میں الجھ کر بے دم سا لگ رہا تھا۔ انسان غیروں سے جنگ کر کے نہیں تھکتا جتنا اپنوں کی جنگ دیکھ کر نڈھال ہو جاتا ہے۔ ریلیکس اکمل، مرینا شروع سے اس رشتے کے خلاف تھی، لیکن مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ وہ ایسی کوئی سطحی حرکت کر جائے گی۔ یار، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے اس عورت نے مجھے بھائی صاحب کے مقابل۔ زمین جائیداد کو بیچ میں لا کر تو بالکل ہی 2 کوڑی کی اوقات کر دی ہے میری بھائی صاحب کے سامنے۔ تمہیں پتہ ہے کس قدر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے جب بھائی صاحب نے کہا کہ وہ جلد میرے حصے کے پیپرز مجھے سپورٹ کر دیں گے۔ میری تو سمجھ نہیں آ رہا میں کروں کیا اب۔ ساری فساد کی جڑ ہی ختم کر دو۔ پانی کا گلاس ان کی طرف کھسکاتے اکرام صاحب اطمینان سے بولے، مطلب اقصیٰ کو خبر ہے اس سب کی؟ یہ ایک شکر ہے کہ اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ اگر میری افلاطون اولاد کو اس سارے قصے کی خبر ہو جائے نا، بجائے عام لڑکیوں کی طرح خوف زدہ اور پریشان ہونے کے، وہ اسے ایک ایڈونچر سمجھ کر انجوائے کرے گی۔ ایسی انوکھی اولاد ہے میری، جگ سے نرالی۔ سو اسے میں بتانے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا۔ اکمل صاحب نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اقصیٰ بے خبر ہی ہے ماں کی بھوک ہڑتال کے پیچھے کے اصل محرک سے۔ تو تجھے بقول تیرے اسے اس ایڈونچر کا بتانے کا مشورہ کون کافر دے رہا ہے؟ پھر بھائی تجھے جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہہ، کیونکہ اس وقت میں پہیلیاں بوجھنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ ان کے نافہم تاثرات دیکھ پہلے ہی اکمل صاحب نے ہتھیار ڈالے تھے۔ پہیلیاں بجھوانے کے لیے میں فارغ بھی نہیں۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر ساری فساد کی جڑ اقصیٰ ہے، مطلب مرکزی کردار اقصیٰ کا وجود ہے۔ اگر اقصیٰ ہی نہیں ہوگی تو نہ معراج کچھ کر پائے گا، نہ بھائی تجھے ایموشنلی بلیک میل کر پائیں گے۔ دونوں ہاتھ کی انگلیاں باہم پیوست کرتے انہوں نے تائید چاہی، اور تمہیں لگتا ہے میری اولاد یہاں سے کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہوگی؟ اف آئی جی، 2 ہفتوں میں دماغ بیچ آئے ہو کیا؟ میں کہہ رہا ہوں نہ بھابھی جہاں چاہتی ہیں وہاں، نہ بھائی صاحب کے یہاں، کہیں اور اقصیٰ کا نکاح کر دو، پھر سارے معاملات خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اکرام صاحب نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے انہیں دیکھا جو شوق کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ دیکھو یار، اس طرح دونوں فریقین کے پاس احتجاج کا کوئی ٹھوس جواز نہیں ہوگا۔ تم آسانی سے معاملات کو اعتدال پر لا سکتے ہو۔ انہیں سوچوں میں گم دیکھ وہ مزید بولے، اور اس آنن فانن اقدام کا جواز کیا دوں گا؟ بھائی صاحب کو معراج کے سنگین ارادے اور بھابھی کو تو فقط معراج سے اقصیٰ کی شادی پر اعتراض ہے نا، کسی XYZ سے تو نہیں۔ لیکن اتنے شارٹ نوٹس پر ایسا لائق فائق لڑکا تمہارے خیال میں گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہوگا؟ کیونکہ مرینا کو دی گئی معراج کی ہفتے بھر کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ وہ پس و پیش کا شکار ہوئے۔ اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے اکمل، کیونکہ معراج سے بھابھی کی تلخ کلامی نہ بھی ہوتی تب بھی تمہیں ایسا ہی کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا، کیونکہ بھابھی معراج اور اقصیٰ کا رشتہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گی، اور اگر بھابھی کی ایما پر تم نے اقصیٰ کا رشتہ کیا
تو دوسرے لفظوں میں اپنی جڑیں ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ سو یہی بہتر موقع ہے، بہتر اقدام کر لو جب دونوں فریق نے خود تمہیں موقع دیا ہے، ٹھوس وجہ کے ساتھ۔ اکرام صاحب نے اپنی نشست چھوڑ کر ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے مثبت پہلو کی سمت توجہ کروائی۔ رہی بات لڑکے کی، تو ایسا لائق فائق لڑکا گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہو نہ ہو، اعتراف میں اپنی نگاہیں دوڑاؤ گے تو ضرور مل جائے گا۔ اکرام صاحب ذو معنی انداز میں بولے، تم صاف صاف بات نہیں کر سکتے؟ اکمل صاحب نے کڑی نظروں سے انہیں گھورا۔ کر تو سکتا ہوں، لیکن تمہاری قریب کی نظر چیک کرنی ہے۔ اگر مسئلہ صاف ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو کل فون کرنا، میں صاف کر دوں گا ہر منظر۔ اب ریلیکس ہو کر کھا لو کچھ۔ اندر داخل ہوتے پیون کو دیکھ انہوں نے بات سمیٹی تو اکمل صاحب چاہ کر بھی مزید نہ کڑیت سکے۔ زیان اور آصف آج دوراب سے ضد کر کے یونیورسٹی کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ دوراب نے بارہا انہیں ٹالا تھا، لیکن روایت قائم رہی اور دوراب کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ دونوں کی آج کسی وجہ سے چھٹی بھی تھی اور یونیورسٹی میں بھی عنقریب ہونے والے فریش ایئر پارٹی کی تیاریوں کی وجہ سے کلاسز کم ہی چل رہی تھیں۔ دوراب صبح ہی آیا ہوا تھا اور ان دونوں کو ڈرائیور کے ساتھ 12 بجے کے قریب آنے کا کہا تھا۔ ارادہ انہیں سرسری سا یونیورسٹی دکھا کر روانہ ہو جانے کا تھا، اور وقت مقرر پر دونوں ڈرائیور کے ہمراہ پہنچ چکے تھے، اور اب یونیورسٹی کے وسیع و عریض گراؤنڈ سے گزرتے ہوئے دونوں جائزے کے ساتھ تبصرے میں بھی مصروف تھے۔ چاچو پارٹنر، پاپا کی ورک پلیس تو امپریسو ہے، بٹ میری سمجھ نہیں آ رہی یہ سارے اسٹوڈنٹس خزاں میں گرے پتوں کی طرح ادھر ادھر کیوں بکھرے ہیں؟ چاروں جانب دوڑ بھاگ میں مصروف اسٹوڈنٹس کو دیکھ زیان صاحب نے حیرانگی کا اظہار جن الفاظ میں کیا تھا، آصف کی چھٹی حس پھڑکی۔ خزاں میں گرے پتے؟ وہ فوراً زیان کی راہ میں حائل ہوا۔ سچ سچ بتاؤ جونیئر فاروقی، اس ضرب المثل کو کہاں سے اڈاپٹ کیا ہے؟ پھر سے بگ بی کے مقابل سارا ملبہ مجھ پر تو نہیں نہ ڈالنے والے؟ میں نے تمہیں مغل اعظم نہیں دکھائی؟ آصف کو پچھلی عزت افزائی نہیں بھولی تھی، سو فوراً الرٹ ہوا۔ کم آن چاچو، میں زی دی گریٹ ہوں، مجھے کچھ لوگوں سے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیان اترایا۔ خیر آپ جائیں، پاپا کا معلوم کر کے آئیں، میں یہاں ویٹ کر رہا ہوں۔ کوریڈور میں داخل ہوتے ہی زیان وہاں رکھے بینچ پر اچک کر بیٹھا۔ میں معلوم کرتا ہوں بگ بی کے آفس کا، تم یہیں سٹک ہو کے بیٹھو، ادھر ادھر مت نکل جانا۔ آصف تنبیہ کرتا مڑا جب عقب سے زیان نے شریر ہانک لگائی۔ ویسے کیا مغل اعظم بہت انٹرسٹنگ مووی ہے؟ یہ دیکھ میرے جڑے ہاتھ، میرے بھائی، باضابطہ دونوں ہاتھ جوڑ کر آصف یہ جا وہ جا۔ کیوٹ گرل، زیان پیر جھلاتے ہوئے بیزار کن نظروں سے ادھر ادھر کوریڈور میں گھومتے اسٹوڈنٹس پر نظر دوڑا رہا تھا، جب یکا یک شناسا چہرہ نظر آنے پر اس کی آنکھوں کی چمک دو چند ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ دوڑتا اس وجود کے مقابل تھا۔ آپ وہی اس دن والی ہیں نا؟ آئی مین ریسٹورنٹ والی کیوٹ گرل؟ میرے پاپا آپ کے پروفیسر ہیں، دوراب احمد فاروقی، آپ نے پہچانا مجھے؟ پرجوش انداز میں تصدیق چاہتے وہ اپنا فخریہ تعارف دینا نہیں بھولا تھا۔ پاپا؟ جواباً اقصیٰ نے بلیک شارٹ پر اسکائی بلو ہاف سلیو شرٹ میں آنکھوں پر گول فریم کا چشمہ لگائے اشتیاق سے خود کو دیکھ رہے کیوٹ سے بچے کو نہایت حیرانگی سے دیکھا۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ زیان کا جوش ماند پڑا۔ ارے نہیں، ایسی تو بات نہیں، اقصیٰ فوراً سنبھلی۔ مطلب واقعی میرے پاپا آپ کو پڑھاتے ہیں؟ زیان کا جوش واپس اپنی انتہا پر پہنچا۔ پڑھاتے کہاں ہیں یار، سارا وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، لیٹ کی ہوئی، ٹیسٹ میں مارکس کم کیوں آئے، اسائنمنٹ کیوں سبمٹ نہیں کی، بس ایسے ہی اعتراضات اٹھا کر ٹھنڈی بے عزتی کرتے ہیں۔ گلے میں جھول رہے بیگ کو ادھر ادھر کرتے مظلومیت سے اپنا دکھڑا سناتی اقصیٰ کو دیکھ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ 1 منٹ پہلے وہ اس بچے سے ملی ہے۔ اوہ سو سیڈ۔ زیان اس کے غم میں پوری طرح شریک ہوا۔ ارے واٹ سو سیڈ؟ میں تھوڑی نا اس ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا کوئی اثر لیتی ہوں، کبھی کبھی ہو تو بندہ غم بھی منائے، روز کی بات پر کون روتا ہے؟ شانے جھاڑ کر لمحہ لگا تھا اسے پرانی ٹون میں آتے۔ پوائنٹ۔ زیان کی بھی کھوئی مسکراہٹ واپس آئی۔ ویسے برا مت منانا یار، لیکن تمہارے پاپا ہیں نہایت ہی بورنگ اور مستقل مزاج انسان۔ وائے؟ اقصیٰ کے تعصب سے نفی میں سر ہلانے پر زیان کی پیشانی پر ناسمجھی کے بل نمودار ہوئے۔ روزانہ ایک ہی ڈائلاگ مارتے ہیں، مس اقصیٰ گیٹ لاسٹ فرام مائی کلاس۔ مطلب بتاؤ اب اتنا بورنگ کون ہوتا ہے اس زمانے میں؟ 1-2.5 گھنٹے کی لو بجٹ فلم میں بھی ایک انوائٹڈ کیریکٹر کے اس سے زیادہ ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ بیڈ ٹائمنگ پاپا۔
मुत्तफिक अंदाज में सर हिलाते अक्सा की पुश्त से नमूदार हुए वजूद को देख ज़यान की आंखें फैलीं, जबकि अक्सा का बयान जारी था। वैसे देखा जाए तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब प्रोफेशन और सब्जेक्ट ही ऐसा चुना है बेचारे ने तो यही होना था। वैसे तुम जानते हो तुम्हारे पापा और मैथ सब्जेक्ट का क्या कनेक्शन है? मुतासिफ अंदाज में कहते यकायक ज़यान के मुकाबिल झुककर शरारती आंखों की जुम्बिश से उसने राज दाराना अंदाज में पूछा, क्या? प्लीज़ मत आए ना, बताए ना। बनावटी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर को जुम्बिश दे रहा ज़यान अक्सा की नहीं दुराब की मिन्नत कर रहा था। मैथ्स तो हमेशा से जलेबी की तरह उलझा हुआ सब्जेक्ट है। कोई नहीं जानता शुरू कहाँ से हुआ कहाँ ख़त्म होगा। खुद बनाने वाले ने अपनी कन्फ्यूजन के बाइस इसका नाम प्रॉब्लम रख दिया है। हाँ हाँ हाँ, अपनी बात का खुद ही मज़ा लेते उसने कहाँ लगाया। आप कुछ बता रही थी मेरे पापा के बारे में। ज़यान तेज़ी से बोला, कहीं अक्सा के मज़ा लेने के चक्कर में दुराब के ज़ब्त का पैमाना न लबरेज हो जाए, क्योंकि गुस्से से उसकी फूलती नाक ज़यान को मुस्तकिल वार्निंग दे रही थी। अरे हाँ, अच्छा पहले ये बताओ तुमने कभी जलेबी के साथ मीठी दही खाई है? वाह वाह, क्या मज़ा आता है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। चश्मे तसव्वुर में वो जलेबी दही इंजॉय करने निकल गई थी। जी मैं ट्राई करूँगा, अभी आप बताएं ना। उसे चश्मे तसव्वुर में लुत्फ उठाता देख ज़यान रूहान सा हुआ। वो कतई अपने पापा के मुतालिक मिलने वाला कमेंट मिस नहीं करना चाहता था। हाँ लाजमी ट्राई करना, नहीं तो मैं करवा दूंगी। जी ठीक, आप बताएं। हाँ तो मैं बता रही थी मैथ्स और तुम्हारे पापा के कनेक्शन के बारे में। यूँ समझ लो, मैथ्स अगर जलेबी जैसा होता है तो मैथ्स के टीचर दही जैसे होते हैं। जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कसम से ऐसा लगता है इसमें क्या है, गरम गरम जलेबी को मीठी दही में डुबो ही तो रहे हैं। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, लेकिन जब करने जाओ तो दिमाग की दही हो जाती है, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आता। और फिर मूड तुम्हारे पापा की तरह खट्टा हो जाता है, मतलब बोरिंग, क्योंकि तुम्हारे पापा खट्टी दही है मीठी नहीं। हाँ हाँ हाँ, बुरा सा मुँह बनाते वो तो यकायक चश्मे तसव्वुर में दुराब को खट्टी दही की शक्ल में देख कर कहा लगा उठी। बेचारे आसिफ ज़यान को दुराब की मौजूदगी से बाखबरी के बाइस कठिन ज़ब्त से काम लेना पड़ा, जबकि दुराब का हकीकतन बस नहीं चला इस बला को किसी समुंदर में बहा आए जिसने 1 मिनट में उसे खट्टी दही से तशबीह दे दिया था। वैसे तुम लगते नहीं सर फारूकी के बेटे। पॉकेट से च्युइंगम निकालते पूरी बात करने के बाद उसका ध्यान ज़यान के सिमत हुआ। क्यों? मेरे पापा बहुत हैंडसम और यंग हैं इसलिए? ज़यान की आंखें चमकी। नहीं, तुम बहुत क्यूट और इंटरेस्टिंग हो इसलिए, वरना हैंडसम और यंग होने से क्या होता है जब बंदे की रूह ही बूढ़ी हो। अक्सा ने बुरा मुंह बनाया। अच्छा आप मुझसे दोस्ती करेंगी? दुराब की ज़ब्त का कड़ा इम्तिहान लेते ज़यान ने हाथ आगे किया। वैसे तो मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। हाँ अगर लड़का आपकी तरह 6 फुट की बजाय 2 फुट का हो और हैंडसम की बजाय क्यूट हो तो आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई रूल्स। छोटा सा हाथ थामते वो चहकी। दुराब ने दांत खचखचाए। सो मिस्टर छोटू, चूँकि अपनी बातूनी मजाज के बाइस दी ग्रेट अक्सा नाम पूछने की जहमत ना उठा सकी, सो जनरल वर्जन अपनाया, लेकिन लफ्ज़ छोटू 7 साल जवान के दिल पर ठा करके जा लगा था। प्लीज़ डोंट माइंड बट आई एम नॉट छोटू वोटू, आई एम ज़यान दुराब अहमद फारूकी, यू कैन कॉल मी जी। आवाज़ में गैर मामूली भारीपन लाने की कोशिश में वो सुर्ख हो गया था। ओके ओके, आई एम सॉरी मिस्टर जी। अब अपने पापा की तरह वॉइस में बेस लाकर खौफज़दा तो ना करो। अक्सा खौफज़दा होने की अदाकारी करती हंसी। नो प्रॉब्लम। ज़यान के दांत दुराब के तेवर देख बमुश्किल बाहर आए। हो गया आप दोनों का, या यहीं कॉरिडोर में ही आप लोगों ने कोई अजीम दोस्ती की दास्तान लिखनी है? दुराब के सब्र का पैमाना छलक पड़ा था। खड़ूस सर फारूकी। भारी तंज पर अक्सा बेतरह उछली। जी मिस अक्सा अकमल, मैं आपके जलेबी जैसे सब्जेक्ट का दही जैसा प्रोफेसर, सॉरी खट्टी दही जैसा। एक एक लफ्ज़ को पीसते दुराब के बस में होता तो वो इस लड़की को भी पीस डालता। सॉरी। अक्सा पलक झपकते काफूर हुई थी। कल अगर आपका असाइनमेंट सबमिट ना हुआ तो लाजमी अपने लिए सॉरी फील कीजिएगा। संगीन धमकी ने उसका बदिक्कत ताकुब किया। पापा बैड मैनर्स, हैंडसम और जेंटलमैन क्यूट और प्यारी लड़कियों को नहीं डांटते, ये मैन रूल के खिलाफ होता है। ज़यान बदिक्कत ताज़ा तरीन दोस्ती का हक निभाने बीच में कूदा। तुम दोनों को जेंटल और हैंडसम
مین رولز کے 14 نکات تو میں یاد کراؤں گا. چلو اب یہاں سے. سو میرے عزیز لسنرز, دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.